علیکا و اصحابکا یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذاتی تجربات۔ عید کی ٹرانسمیشن جاری ہیں اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان اسپیشل خوشیوں کے موقع پر ایک ایسا پروگرام بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے جس میں الحمدللہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا عمران اتاری صاحب ہوتے ہیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ساتھ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے بڑے پیارے پیارے تجربات اور بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں۔ بظاہر یہ یوں سمجھیے کہ کوئی اسکرپٹڈ پروگرام نہیں ہوتا، ہم بس یوں سمجھیے کہ ان بزرگوں سے سوالات کرتے ہیں، جوابات ملتے چلے جاتے ہیں، اور ایک خوبصورت ترتیب کے ذریعے ہمیں سیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ اور دنیا اب تو یہ کہنے لگی ہے، اور بڑے بڑے یوں سمجھیے کہ دانشور یہ کہتے ہیں کہ جناب جن کے تجربے ہوں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور پھر ان تجربات کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہیے۔ دنیا کے کئی بر اعظم اور دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کرنے والی یہ شخصیات ہیں، تو جب ان سے ہم پوچھتے ہیں، ان کے تجربات ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے شعبہ جات کو لیڈ کرنے والے، بڑی بڑی یوں سمجھیے ذمہ داریوں پر جب کوئی موجود ہوتا ہے تو روزانہ ہی زندگی میں کوئی نہ کوئی تجربہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نئی بات سیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے، کوئی نیا ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے، تو الحمدللہ ہمیں ان سے فائدہ ملتا ہے۔ اور ہماری کوشش پہلے بھی یہ رہتی ہے اور آج زیادہ یہ ہے کہ ہم آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز لیں، یعنی یوں سمجھیے آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے ہے۔ کالز کیجئے، اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، اور آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ اپنے سلسلے میں اس کو شامل کریں۔ شروع کرتے ہیں قبلہ مفتی قاسم صاحب سے۔ پہلے تو دونوں شخصیات کو بہت بہت عید مبارک ہو، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ہے ہی چونکہ ذاتی تجربات، تو زندگی میں بہت ساری عیدیں گزاری، بہت ساری بقرہ عید آئیں، تو اب اس عید کے موقع پر کوئی ایسا تجربہ، چاہے وہ جانور خریدنے کے حوالے سے ہو، ذبح کرنے کے معاملے کے حوالے سے ہو، اس کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ کوئی ایسا تجربہ ہو کہ جس سے سیکھنے کو بھی ملے کہ یار یہ والا کام نہ کریں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، یہ اس طریقے سے کریں تو ذرا اچھا رہتا ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے اس میں؟ آپ یہ پھر نگران شورا ہی جواب دیں گے۔ چلیں بھائی، یہ بھی تجربہ ہو گیا کہ ادھر آنا چاہیے پہلے۔ جی عائشہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پچھلے دنوں یہ بات میں نے لائیو بھی کی ہے، اور آج چونکہ زیادہ لوگ دیکھنے سننے والے ہوتے ہیں، نمبر ایک یہ ضرور کریں کہ جانور اس سے کٹوائیں جس نے پورا سال جانور کاٹے ہیں۔ بیوٹیفل۔ نمبر ایک۔ اچھا، جس نے پورا سال گائے کا گوشت بیچا ہے کاٹ کر، اس سے بڑا کٹوائیں، اس سے چھوٹا نہ کٹوائیں۔ اور جس نے سارا سال چھوٹا جانور بیچا ہے، بکرے بیچے ہیں، اس سے بڑا نہ کٹوائیں، کیونکہ اس کو پورا سال اپنے بکروں کو کاٹنے، اس کی کھال اتارنے اور اسے گوشت کرنے کا تجربہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بڑے والے کو اس کا تجربہ ہے۔ تو مرغی والے سے کیا کریں پھر ایسا؟ مرغی والے تو مفتی صاحب پورا سال صدقے کی مرغیاں دلاتے رہے۔ بقرہ عید میں اسے یاد نہ دلائیں، لیکن سنیں مرغی کاٹنے والا بھی ان دنوں میں بنے ہوئے۔ فرماتا ہے وہ مچھلی کاٹنے کی، وہ نہیں گول والی جو چاند نما جو اس کی جو چھری ہوتی ہے، وہ لوگ وہ لے کر آ جاتے ہیں بقرہ عید کے اندر۔ یعنی مچھلی کاٹنے والے آ جاتے ہوں گے نا، کہ یا تو سب کو چلتی ہے نا، کاریگر بھی آ رہے ہوتے ہیں، کارپینٹر بھی، سب مزدور طبقہ مجھے ایسا لگتا ہے ہیلپر کے طور پہ سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ ورنہ تو یہ ہوگا کہ آپ کا جانور کس ایک نااہل کے ہاتھ پہ دینا، یہ جانور کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور گوشت کا بھی جو حال ہوگا، کھال کا بھی جو حال ہوگا، پھر وہ جو آپ کا جو وقت ضائع ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ صحیح۔ تو یہ چلتے پھرتے لوگوں سے میں تو مشورہ دوں، جیسے آپ سمجھیں کہ کسی نا تجربے کار آدمی سے آپ اپنا کرتا شلوار سلوا لیں تو وہ کیا حال کر کے دے گا؟ وہ بھی عید کے دنوں والا، وہ بھی عید کے دن والا، صحیح کہا آپ نے، تو وہ کیا حال کرے گا؟ آپ مطلب عید کے دن آپ پہننے کی کوشش کرو گے، لیکن وہ بولے گا نہیں پہننا۔ تو یہی حال جو ہے نا، اس سے زیادہ برا حال یہ بقرہ عید میں جانوروں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر وقت زیادہ ضائع ہو رہا ہے، پیسے زیادہ ضائع ہو رہے ہیں۔ تو اب ایسے ملتے بھی تو نہیں ہے نا ایسے ایکسپرٹس۔ یہ اب آ رہا ہوں، اس بار میں نے اس کو غور کیا، جس طرح پبلک ٹرانسپورٹ کم ہے نا، جتنے لوگ سواری، پبلک ٹرانسپورٹ جتنا چاہیے اتنا ہمارے ملک میں ٹرانسپورٹ کم ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بہت کم ہے۔ بسیں، ویگنیں، یا جو بھی آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پہ کہیں، وہ بہت کم ہے۔ یعنی یہ سمجھے ٹیکسی کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے بہت ویکیوم ہے، بسوں کے لیے بہت جگہ اسپیس خالی ہے۔ اسی طرح ایسے موقع پہ جیسے خدا نخواستہ کوئی بیماری کا پرابلم آتا ہے تو ہاسپٹل اور میڈیکل کے طور پر ہمارے پاس بہت ٹھیک ٹھاک کمی آ جاتی ہے۔ اب یہ نا ایک موسم ہے، اور لاکھوں مسلمان اپنے جانور لے کر کٹوانے کے اس میں ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے ماہرین، تجربے کار، گوشت فروش، قصاب کہہ لیں، یہ واقعی کم ہیں۔ اور اگر یہ زیادہ ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کا زیادہ ہونا
یہ مفید ہے، ان کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ پیشہ بھی کوئی ایسا برا پیشہ تو ہے نہیں، اچھا پیشہ ہے، روز رزق حلال ہے۔ ایک کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی جی ان کے نام کے ساتھ اللحام آتا ہے نا، وہ بھی یہ کام کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ دیکھیں، یہ کام کرنے والوں کو لوگ پتہ نہیں بعض اوقات کوئی تحقیق کی نظر سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ تو کسائی ہے، تو یہ تو پھر میرے خیال ہے لفظ بھی تو ایسا، اس لیے کسائی ان کو کہتے تو برا لگتا ہے، ارے یار یہ تو عام طور پہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو کسائی اس کو کسائی کہہ دیتے کہ یار یہ کسائی ہے۔ لیکن پیشہ تو کوئی بھی ٹھیک ہوتا ہے نا، نہیں یہ پیشہ ضرور ہے بھائی، اگر یہ اللہ نہ کرے یہ نہ ہو کہاں جائیں گے تو پھر آپ تو روز کہاں سے کھائیں گے؟ صحیح بات، روز بھی تو جانور کاٹنے کے لیے یہی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جانور کاٹتے ہیں۔ یعنی میں شروع سے جب یہ اپنے کراچی میں ایک علاقے میں گوشت لینے جاتا تو میں جاتے اسی دکان میں تھا کہ جو بکرا میرے کاٹتے تھے وہیں کاٹتے تھے، اور کیا وہ بکرا سامنے کٹتا تھا، اس کی کھال اتارتے تھے، وہ تو پھر فل ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو گوشت دینے کی پوزیشن میں ہوتے تھے، دھلا ہوا صاف ستھرا، میں خود لاتا تھا گھر کے لیے۔ تو ایسے تجربے کا لوگوں سے کام کروایا جائے، یہ میں مشورہ دوں گا، اور اس کے لیے آپ پہلے سے پلاننگ کرنی، 12 مہینے پہلے ہم بتا رہے ہیں نا، جی اتنا ایڈوانس کون چلائے گا آپ کو؟ 12 ماہ پہلے آپ نے مشورہ دیا اور لکیلی میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اس بار کیا ہوا کہ گھر میں افراد سب گئے ہوئے سفر پر ہیں، تو ہم دو ہی گھر میں تھے، تو گھر والوں سے مشورہ یہ ہوا کہ آپ کو بڑا جانور تو نہیں کر سکیں گے، ٹیکل کون کرے گا، کیونکہ میں نے تو ٹرانسمیشن میں آنا تھا، تو ہماری بلڈنگ میں بہت ساری قربانی ہوتی، تو میں نے کسی کو کہا کہ اچھا کسائی ہو تو مجھے 1 بجے دوپہر کو 12:30 1 بجے دوپہر کو بکرے کاٹنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں، ہمارا کسائی بہت اچھا ہے، کساب بہت اچھے ہیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں نے 12:30 پونے 1 بجے ان کو کال کی کہ بھائی ریڈی ہے تو میں آ جاؤں نیچے، قربانی کرنی ہے۔ تو کہہ رہے بھائی ہم تو پھنس گئے، ہم نے کٹوایا تو ہمارا تو ایسا حال ہوا کہ ہم نے پھر گوشت کسی اور سے بنوایا، مگر وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا کہ بلڈنگ میں جتنے بھی کساب تھے نا ہم نے سب کو چیک کر لیا، ایک بندہ سب سے بیسٹ ہے، ہم نے آپ کے لیے وہ ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے۔ میں نیچے گیا تو اتفاقاً وہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے بھی محبت کرنے والے مل گئے، اور وہ پراپر جس کو کہتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ پورا سال یہ کام کرنے والے تھے، تو اتنا اچھے طریقے سے انہوں نے سارا کام کیا کہ سارے لوگوں نے کہا اگلے سال ہم ان سے ہی کروائیں گے۔ تو بات وہی کہ ہمارے تو قدرتی چیک ہو گیا کیونکہ سب کا ایکسپیرینس ہو گیا، سال فکس ہو گیا۔ پہلے 2-3 سال کافی مجھے آزمائش رہی ہے شروع میں، لیکن پھر کرتے کرتے بکرے کاٹنے والے میرے الگ ہیں، جو پورا سال بکروں کا کام کرتے ہیں وہ الگ ہیں، اور بڑے جانور کاٹنے والے الگ ہیں، وہ آتے ہیں، وہ سہولت سے آتے ہیں تھوڑی سی۔ میں نے ان کو اس بار ریکویسٹ کروائی، پھر اس کا گوشت بن جائے تو پھر کھانے والے بھی الگ ہیں نا۔ ہاں بالکل ایسے ہیں، وہ تو ان کا تو پوچھو ہی نہیں، وہ تو سال بھر کے وہ جتنے تجربے کار ہیں بہت کم لوگ ہوں گے۔ اب کچھ ہم بھی شامل ہیں نا اس میں، ابھی ہے نا، ابھی آپ ٹینشن نہ لو۔ آئیڈیلزم ہے نا، یہ آئیڈیلزم کہ ہر شے ایک پرفیکٹ بھی ہو، اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی ہو، تو اس پہ یہ کہہ سکتے کہ اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ تو مراد یہ کہ آپ تو جس فیلڈ کو لیں گے، جس شعبے کو لیں گے، جیسے آپ نے ٹرانسپورٹ کی مثال دی، قربانی تو چلو سال میں 1 مرتبہ کرنی ہوتی ہے، روز سفر کرنا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ تو روزانہ چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پلمبر ہے، اسی طرح الیکٹریشین ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی آپ جس کو بھی رونا چاہیں آپ رو سکتے ہیں۔ تو ہر فیلڈ کا تقریباً ان دنوں میں جو اے سی بنانے والے جتنا شارٹیج ہے اور لوگوں کے گھروں میں اے سی، پھر جو حال کر کے چلے جاتے ہیں، اچھا اے سی اور یہ چیزیں تو ایسی کھلنے کے بعد آپ کو کہہ دیں کہ اتنا خرچہ، اب آپ اس کو کریں گے کیا؟ یہ بھی ایک مشورہ ہی ہے ہمارے۔ میں ابھی لاسٹ ٹائم جب میں آسٹریلیا میں تھا تو آسٹریلیا میں مجھے پتا چلا، وہاں کی جو سیلریز، وہاں کی جو انکم کا پتا چلا، تو وہاں یہ اسکل پرسن کی جتنی اچھا ان کے ویزے لگ جاتے ہیں۔ یہ بتا مفتی صاحب، اس ویزے لگ رہے ہیں اگر آپ اگر آپ کے پاس آپ آفیشیل ہیں، آپ کے پاس ڈاکیومنٹ اس کے پورے ہیں، پورا ڈپلوما کیا، پراپر تجربہ ہے اس کا، پراپر ایکسپیرینس ہے، اور آپ کے فیک ڈاکیومنٹ نہیں ہیں، آپ دیں، آپ کو بہت عزت کے ساتھ یہ کینیڈا، آسٹریلیا اس طرح کنٹریز لے رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ 2 نمبر کے طریقے سے جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ تو اچھا ان سے زیادہ ڈیمانڈ یہاں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، جن کو کام کروانا ہے ان سے زیادہ ڈیمانڈ یہاں ہے، پیسہ بھی یہاں ٹھیک ٹھاک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک اچھا اے سی بنانے والا صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں ملتا، اچھا فریج بنا اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی، نہیں ملتے، ہوم مینٹیننس کے نہیں ملتے، پلمبر کا کام کراؤ تو اس کے مسئلے۔ پتہ نہیں، یا تو یہ ذہن بن گیا کہ ایک ہی باری میں جتنا ان سے لینا ہے لے لو، پھر اگلی بار وہ بلائیں گے نہیں، لیکن اگر آپ ایک بار ایمانداری سے کسی ایک گھر میں کام کر دیں اور صحیح کر دیں، وہ پورا خاندان کام دیتا ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہے اچھا اے سی والا، ایک ہے اچھا پلمبر، وہ اس کو کام پہ ہی کام مل رہا ہوتا ہے، وہ فارغ نہیں ہوتا۔ پاکستان میں بھی اگر اچھا کام کرنے والا ہو تو اس کے پاس کام کی اس میں یہ ضرور مشورہ دوں گا، اپنے تجربات کا یہ ذاتی تجربہ سلسلہ ہے۔ جیسے آپ کا ایک گھر بنتا ہے، یہ آپ دونوں سے بھی مشورہ دوں گا، جب گھر بنتا ہے نا تو آپ کسی کو بھی ریکمنڈ مت کرنا کہ یار میرا گھر اس میں بہت اچھا بنا، یہ میرے مشورہ دے رہا ہوں۔ اچھا، ویری گڈ بھائی۔ جب تک 2 سال آپ اس گھر میں نہ رہ لیں، واہ واہ واہ، اس سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ آپ کسی کو بھی ریکمنڈ نہ کریں۔ یہ کہہ سکتے کہ اس سے نہ بنوانا، یہ نہیں، 2 سال کے بعد فیصلہ کریں اس سے بنانا کہ نہیں، کیونکہ 2 سال، 1.5 سے 2 سال 1.5 سال میں راز کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔
کہ پلمبر نے کیسے کام کیا تھا, الیکٹریشین نے کیسے کام کیا تھا, کلر والے نے کیسے کام کیا تھا, اتنا جو گرے اسٹرکچر کھڑا کرنے والے ہیں انہوں نے کیسے کام کیا تھا. ٹائلیں لگتی نا بہت اچھی لگتی ہیں, ماربل بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن جب بعد میں جب یہ اکھڑتا ہے نا یا سلوپ صحیح نہیں ہوتا, جس کو مشورہ دیا وہ کتنا ناراض ہوگا. وہ اتنا ناراض ہوگا. ہمارے یہاں تو سارے کام مستری کر دیتا ہے سب. نہیں یہ تو ایسے مفتی صاحب یہ اتنے بڑے پرابلم ہے کہ ایک سے ڈیڑھ سال لگتا ہے راس کھلتا ہے. یا تو آپ کا تجربہ اچھا ہوگا اور آپ بولو گے کہ یار اس سے بنانا صحیح, یا اس میں سے بعض کے بارے میں ہوگا کہ یار اس سے یہ کام نہیں کرانا, یہ کام نہیں کرانا. اسی لیے لوگ اچھے بلڈرز کے دیکھیں نا مکان قسطوں پہ اتنا جلدی بک جاتے ہیں کہ پتہ ہے ان کی پرانی بلڈنگوں میں جو رہنے والے وہ سارے خوش ہیں. اس لیے میں نے, آپ نے شاید سنا ہوگا کہ میں نے اپنے ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ سکسیس اسٹوری کی کنڈیشن لگائی اپنے مشوروں میں. آپ کو یاد آپ فرماتے ہیں ذمہ داری دیتے وقت بھی آپ فرماتے ہیں. صرف ایکسپرٹیز کافی نہیں ہے, جی کسی کام کو کرنے کا 25 سال لوگوں کو رلانے ہی کا تجربہ تجربہ وہ رلا ہی رہا ہے. جب بھی گاڑی بناؤ واپس لگاؤ تو پھر لوگ کہتے ہیں 25 سال سے اس کو تجربہ ہے, لیکن اس تجربے کا حال کیا ہے؟ ایک بھی سکسیس سٹوری نہیں ہے. ڈاکٹر کی بھی سکسیس سٹوری دیکھی جاتی ہے نا, سرجن کی بھی کہ اس کے ہاتھ میں کتنی ایکسپرٹیز وتھ سکسیس سٹوری, اس کے بعد آپ اس پر کام کی ترکیب بنائیں. میں صاحب ایک مرتبہ یو کے گیا تو جیسے جس کمرے میں ٹھہرا تھا نا اس کے واش روم میں کچھ پرابلم آ گیا, نل وغیرہ کا پرابلم تھا. تو میں نے وہاں کہا کہ اس کو ذرا صحیح کروا دیں. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ صبح صحیح ہو جائے گا, یعنی کہ صبح بندہ آ جائے گا. صبح 10 بجے ایک بندے نے نوک کیا, میں نے دروازہ کھولا تو وہ یعنی کہ سر سے پاؤں تک نا وہ ایک ایسا اس میں کٹ میں اور لباس میں, تو میرے دل میں نا پہلا خیال آیا کہ بھائی صاحب چاند پہ جا رہے ہیں کیا. تو میں نے کہا جی کیا کہ وہ صاحب آپ کے کمرے کا واش روم کا کچھ کام تھا نا کرنے والا. میں نے کہا ہاں, لیکن آپ میں ہی کام کر رہے آیا ہوں. اللہ اکبر. تو مجھے واقعات ایسا ہی تھا کہ جیسے یا تو کہ یہ کو خلائی وہ کرنے والا ہے, ایسا لباس پہنا, ایسا لباس آ بھی نہیں سکے گا پوری کٹ. اصل میں یہ وہ ہے ایس او پی ہے. مثال کے طور پر جو بلڈنگ بناتے ہیں نا, جیسے ہمارے کچھ جانے والے جو بلڈنگ مٹیریل یعنی بلڈنگ بنانے کے لیے جیسے گلوز بنانے ہیں, اس کا ہیلمٹ ہوتا ہے, اچھا اس کا پورا وہ ہوتا ہے, اس میں 10 جگہوں پہ چیزیں ہتھوڑی کہاں رکھنی ہے, تو آپ نے پلاس کہاں رکھنا ہے, تو آپ نے کیلے کہاں رکھنی ہے, اس کے شوز الگ ہیں تاکہ آپ کے پاؤں میں لگ نہ جائے. اچھا یہ ساری چیزیں فائدے مند ہیں, یعنی کہ یہ بازار اس کام میں فائدے مند ہے, مددگار ہے. دیکھنے میں ایسا کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے جا رہا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں اسی کی سہولت ہے, کی کام کی آسانی ہے. اچھا پھر وہ میرے کہا چلیے آپ کام کریں, میں نیچے جا رہا, میں جامعہ میں چلا گیا. 2-3 گھنٹے بعد میں جب واپس آیا تو میں جب واش روم میں گیا نا تو میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں کر کے گیا یہاں پر, ذرا بھی نہیں ہوگا. تو اسلام بھائی نے کہا نہیں صاحب یہ کام کر کے گیا ہوگا. میں نے یار نہیں کر کے گیا. میں نے کیوں, میں نے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے. کچرا نہیں, مفتی صاحب نے بڑی مہذب زبان استعمال کی. تو یعنی کہ وہاں کوئی وہ نہیں ہے کہ ٹیپ کا ٹکڑا ادھر پڑا ہوا ہے, کیل وہاں پڑا ہوا ہے, یہاں پر اس کے مٹی یہ وہ سب, اس کے بغیر تو ہمیں کام بھی یقین نہیں آتا. اس نے کہا نہیں وہ کر کے گیا. تو وہ جب میں نے چیک کیا ہوا ہے صاحب بیسٹ کام کر کے گیا ہوا, تو پھر پتا چلا کہ بھائی ان کا یہ نمبر 1 پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ گھر پہ آگے بولے گا ہتھوڑی ہے آپ کے پاس, اچھا اتنے نمبر کا پانا ہے, یہ رینچ ہے, یہ فلان چیز مل جائے. ذرا پکڑیے میں کر رہا ہوں کام. مفتی صاحب ذاتی تجربات اور زبردست. اچھا آپ دونوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں ریسنٹلی, مجھے ایسا لگ رہا ہے, اور آپ گزرے ہیں کئی چیزوں سے. میری تو سمجھے کہ تقریباً 6ٹی-7ویں شفٹنگ ہے, تو پیچھے سے یہ سارا مجھے گھر کا تعلق سے تو ہے. اب یو اے ای میں موٹر سائیکل جو ڈیلیوری ہے نا عبدالحبیب بھائی, یہ زیادہ بڑھ گئی ہے, یعنی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور باقاعدہ اس کے وہ کمپنیز آ گئی ہیں. صحیح ہے. وہاں آپ دیکھیں وہ نی کا گارڈ الگ ہے, اچھا یہ کونیوں کا گارڈ الگ ہے, بتا دیں ہیلمٹ نی گارڈ ہوتا کیا ہے, گھٹنے کا گارڈ الگ ہے, اور یہ کونیوں کا گارڈ الگ ہے, ہیلمٹ الگ ہے. یعنی کہ آپ اللہ نہ کرے مطلب یہ ایس او پی ہے کہ اگر یہ موٹر سائیکل والا گر جائے تو اس کی کونی, اس کے گھٹنے جو پہلے چھلتے ہیں, جو پہلے ٹوٹتے ہیں, جو شوز وغیرہ, ہیلمٹ کو بھی مطلب نارملی اچھا ہیلمٹ ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں جو یہ جتنا بھی کچھ ہوتا ہے دنیا بھر میں, اچھا یہ وہ چیزیں کہ جو یہاں نہ ہو, ہمارے ملک میں نہ ہو, یہ نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں ہیں انٹرنیشنل, یہ انٹرنیشنل ایس او پی ہیں, یونیورسل ایس او پیز ہیں, ان کی یہاں بھی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور اللہ کرے کہ ایسے تجربے کار لوگ, اچھا ہمارے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنے ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے, تو گورنمنٹ لیول پہ بھی بنے ہوئے ہیں, اور دعوت اسلامی بھی کچھ نہ کچھ اس پر غور کر رہی تھی. لیکن اسلامی بہنوں کا تو ووکیشنل وہ تو ایک الگ ہے بالکل, لیکن
اور الگ سے اور بنے ہوئے ہیں. اچھا کئی تو ایسے ہیں جو باقاعدہ اچھی ایس او پیز کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم ادھر ادھر نوکریوں کے لیے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں, اپنا بزنس صحیح ہے, اپنا ہے تو یہ تو بزنس اپنا ہے. جی جی جی, کہ آپ خود ہی اپنا دکان ہے آپ کی, آپ خود ہی ٹیکنیشین ہے, خود ہی مالک ہے نا. بات وہی ایمانداری سے کریں اور پرفیکشن کے ساتھ کریں, عبدالربیع بھائی سیکھ کر کریں. یہ نا یہ زبان پر جو چڑھا ہوا ہے نا بے روزگاری, یقین مانے ختم ہو جائے گی. بے روزگاری کا زیادہ تر رونا وہ روتے ہیں جن کو صرف نوکری کرنی ہے, جی جی جی, جنہوں نے ہنر سیکھنا ہے. اب ہنر سیکھ لے سال تو بے روزگار سے نا ایک سوال اگر کیا جائے کہ آپ کے پاس سکل کیا ہے, ایجوکیشن نہیں. اسکل کیا ہے؟ جو بندہ یہ کہے نا کہ میں بے روزگار ہوں تو اسے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس سکل کیا ہے, مہارت کیا ہے, مہارت کیا ہے. مہارت کیا ہے. آپ کو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ملے گا کہ جس کے پاس مہارت اور وہ بے روزگار. صحیح فرما رہے ہیں. ایجوکیشن والے بے روزگار ملیں گے کیونکہ ایجوکیشن سے کرنا کچھ نہیں آتا, ایجوکیشن پڑھنے کا نام ہے. تو پڑھنے سے معاشرے میں کرنا نہیں آتا. پڑھنے والا بندہ کو پڑھائی والا کام کر سکے گا. پڑھائی والی فیلڈ جو ہے نا وہ یوں کہہ لے کہ وہ بری ذمہ ہے, تقریباً وہ فارغ البال ہے, وہ پہلے آلریڈی پور ہے وہ. لیکن جو سکل والی مہارت والی ہے نا وہ یوں کہہ لے کہ وہ ڈھیروں ڈھیر خالی ہے. ایسا ہی ہے. وہ پھر آپ جس پیشے کا نام لے لیں, آپ جس فیلڈ کا نام لے لیں, اس میں خالی. بڑی سے بڑی اے آئی سے لے کر پلمبر تک, پلمبر سے لے کر وہ جو آپ نے موضوع شروع میں کیا جانور کاٹنے تک. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جانور کاٹنے, اچھا جانور کاٹنا یہ خود آپ نے دیکھا ہوگا, ہمارے چھری پھیرنے والا الگ ہے, کھال اتارنے والا الگ ہے, گوشت کے ٹکڑے کرنے والا الگ ہے. یہ سب الگ الگ ایکسپرٹیز ہے. ہر آدمی کو پائے بنانے نہیں آتا, ہر آدمی کو سیری بنانے نہیں آتی. یہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی جو سیری کی جو کھال اترتی ہے نا, اس کی اتنی چھوٹی سی چھری ہوتی ہے, اس کی نائف ہوتی ہے. سب فن ہے, سب ہنر ہے. بہت موتی صاحب اس پہ اگر محنت کی بھی تھوڑی کنڈیشن لگا دینا کہ ایک تو ہنر ہو, لیکن جس پہ جو محنتی ہوگا وہی ہنر سیکھے گا, جو محنتی نہیں ہوگا ہنر کہاں سے سیکھے گا. ہنر تو ہو سکتا ہے ماں باپ نے مار مار کے سکھوا دیا ہو, یعنی وہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا جیسے تیسے بھی سکھلا ہی دیتا ہے, لیکن آگے وہ جو ہے نا کہ کم جوانہ دی موت ہے. تو یعنی کہ محنت کرتے جو ہے نا وہ پھر ذرا نکلنا نہیں ہے گھر سے, کرنا نہیں ہے. نہیں, یہ تو ویسے بڑی زبردست ایک ونڈو کھولی ہے, یوں سمجھے کہ 24-25 کروڑ کا جہاں کام ہوتا ہے, اور بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جو خالی ہیں. آپ اگر اس کو دیکھیں, ایکسپرٹیز حاصل کریں, اسکلز حاصل کریں اور ایمانداری سے وہ کام کریں تو آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ فارغ بھی نہیں بچیں گے, اور آپ شاید اور لوگوں کو یہ کام دینے والے بھی بن سکتے ہیں. بیلجیم میں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی, اپنے اسلامی بھائی تھے, پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, ماسٹرز کیے ہوئے تھے, اور یہاں پر ایگریکلچر پر وہ ریسرچ کر رہے تھے اور کسی کمپنی کے ساتھ یہ کر رہے تھے, اور کمپنی کو بنا کر دیتے تھے کہ ایگریکلچر کے ذریعے کیا بینیفٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں. کوئی 2-4 انہوں نے فیلڈ لی تھی. تو میں نے کہا بھائی دعوت اسلامی کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہو؟ پہلے تو وہ تھے ہمارے اسلامی بھائی کہ آپ کی تو ریسرچ آپ کی فیلڈ ہے. تو اس طرح پھر انہوں نے کہا اور کیا فائدہ ہے, اب ہمارا ملک ایگریکلچر کنٹری ہے. جی جی جی, ایگریکلچر کنٹری. بس پہلے حقیقتاً ہوتا تھا, اب یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے تو مفتی صاحب پرابلم یہ ہے کہ اگر میں ایسے ہی میں ہمدردی کی بات کر رہا ہوں اپنے ملک کے تعلق سے, کہ اگر یہاں پر ان کی جن کی مہارت ہے, جن کو آتا ہے, اگر ان کو پراپر فیسیلیٹ کیا جائے اور ان کی اچھی سیلریز ہونا, تو مجھے نہیں لگتا کہ قوم باہر جائے گی. کیا بات ہے. یہ باہر جانے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ان کا معاوضہ اچھا مل رہا ہوتا ہے اور ان کو فیسیلیٹ اچھا کیا جاتا ہے. کوئی تکلیف ہے, کوئی تنگ نہیں کر رہا ہوتا ان کو. جو کام ہے کام ہے, پھر جتنی لمٹ میں کام ہے اتنا کام ہے. ورنہ وہ میرے ایک دوست کمپنی میں کام کرتے تھے, فورن کمپنی تھی, پر پاکستان میں رہے تھے کام. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا وہ باس جا رہا تھا, سی او ہوگا آئی تھنک, تو یا سی او ہوگا, اس سے مجھے آفس ٹائمنگ کے بعد اس نے مجھے دیکھا میں کام کر رہا تھا, میرے چیمبر میں داخل ہوا, اور چیمبر میں داخل ہو کر کہنے لگا کہ مطلب اب میں اردو میں بول رہا ہوں, کیا کر رہے ہو؟ بولا کچھ کام بچ گیا تو وہ کر رہا ہوں, پینڈنگ کام. تو بولا تو یا تو اس کی 2 وجہ ہیں, یا تو آپ سست ہو یا ہم نے آپ پر کام زیادہ ڈالا ہوا ہے. اور باقاعدہ اس پر ریسرچ کی گئی, باقاعدہ اس پر فائل بنی کہ ہم نے اس پر کام زیادہ ڈالا ہوا ہے یا یہ بندہ سست ہے. ہم نے 5 بجے تک کہ آپ کو جاب رکھی ہوئی ہے, 5 بجے ختم کرے جائیں. یہ مطلب کہ شاباشی نہیں ملی. وقت پر کام پورا نہیں, وقت پر کام پورا کیوں نہیں ہو؟ یا تو تمہارے اوپر جن کو ہم نے بٹھایا ہے تو وہ تم پر ظلم کر رہا ہے, یا تم ہم پر ظلم کر رہے ہو.
ایسا ہی بالکل ایسا. میرا ایک تجربہ اور بھی ہم تین جب بیٹھیں تو ہمیں کالز کی ضرورت تو رہتی نہیں, باتیں ختم نہیں ہوتی, لیکن جب ناظرین کو کہا ہے کال کیجئے تو کالز بہت ساری آ گئی ہیں, تو کچھ کالز لے لیتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حاجی عید کیوں نہیں مناتے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. چلیں ایک اور کال دیجیے گا. حاجی نگران شورا سے یہ پوچھنا ہے کہ کھانے کے اندر نقص نکالنے والے اپنی اصلاح کیسے کریں؟ جزاک اللہ خیر. چلیں ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام رفیق خان ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے. مفتی قاسم صاحب یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ شہر میں رہتے تھے یا گاؤں میں؟ چلیں جناب, 3 سوال ہو گئے. مفتی صاحب حاجی عید کیوں نہیں مناتا؟ حاجیوں سے اعلیٰ عمدہ عید کون مناتا واہ ہے؟ واہ واہ واہ. ان کی عید مینا میں اور خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں, یا مسجد حرام یا خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے یا آتے قربانی ہوئے, کر رہا ہوتا ہے, قربانی یا کرتے رمی کر رہا ہوتا ہے, یا رمی کرتے کیا ہوئے. بات ہے. تو یوں کہہ لے کہ عید منانے کا مطلب جو ہے وہ یہ کپڑے پہننا اور یہ تو نہیں ہے. اس دن جو ہے وہ اس دن کو کیا خوش ہو اچھے سے اچھے انداز میں سیلیبریٹ کرنا, اور زیادہ سے زیادہ رضا الہی کے کام کرنا, اور زیادہ سے زیادہ خوشیاں سمیٹنا. واہ واہ واہ. یہی عید کا ہے نا, یعنی کہ عید کا کانسیپٹ ہے خوشی کے ساتھ جڑا ہوا. اور جب وہ دینی عید ہے تو اس میں پھر رضا الہی کا فیکٹر بھی شامل ہو جاتا ہے. تو اب خوشی اور رضا الہی, سبحان اللہ. یہ 2 چیزیں جس قدر زیادہ ہوں گی عید اتنی ہی بڑی ہو جائے گی. واہ واہ واہ. تو حاجیوں سے زیادہ بڑی عید واہ واہ. کس کی ہو سکتی ہے کہ وہ قدم قدم پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ 10 ذوالحجہ شروع ہوا, اب اس کا مزدلفہ ہوا جیسے ہی, یعنی کہ مزدلفہ کی فجر سے شروع ہوا نا اس کا. تو اب مزدلفہ کی فجر میں جیسے یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہوا تو پہلے تو اس کو یہی خوشی ملی کہ جی میرا واجب وقوف جو ہے وہ ہو گیا, کہ فجر کے وقت کے اندر وہ واجب ہے. اس کے بعد اب یہاں سے اس نے مینا کو جانا ہے. مینا پہنچا تو یہ ایک اور خوشی ہے کہ بھئی میں مینا پہنچ گیا. پھر اس کے بعد اس نے رمی کرنی ہے. رمی کرتا ہے بندہ, رمی کرنے کی خوشی, رمی پوری کرنے کی خوشی. پھر اس کے بعد وہ طواف الزیارہ کے لیے اور نارملی وہ جاتے ہیں, یا کم از کم یہ ہے کہ کیا نام ہے قربانی کرتے ہیں, قربانی ہوتی ہے اس کی خوشی. احرام فارغ اس کے بعد حلق کرواتے ہیں اس کی خوشی کہ اب یہ ہمارے احرام کے جو لوازم تھے یہ پورے ہو گئے. پھر نئے کپڑے, پھر احرام اترنے کی خوشی. پھر حاجی کو جتنا سلے ہوئے کپڑے پہننے کی خوشی ہوتی ہے, کیا بات ہے, اس کو پرانے کپڑوں میں وہ خوشی ملتی ہے جو ہمیں کسی ڈیزائنر کے بنے ہوئے ڈیزائن والے کپڑے سے اس سے پہلے جو غسل میں کچھ ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ بھلے پرفیوم والا غسل کر لیں, صحیح بات. اس کو جو سادہ غسل نصیب ہوتا ہے اس کو جو اس کی خوشی ہوتی واہ ہے. واہ واہ. پھر اس کے بعد جو نیند کی خوشی ہوتی ہے, نیند کی خوشی ہے, جو آرام ملتا ہے. اس کے بعد جو وہ وہاں پر حرم شریف جاتا ہے, وہ طواف الزیارہ کرتا ہے. تو یوں حاجی کی جو خوشی ہے اور حاجی کی جو عید ہے وہ خوشیوں اور رضا الہی کے کاموں کا وہ مجموعہ ہے کہ جو دنیا میں کسی اور جگہ نصیب انہی کو نصیب. نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حالانکہ تھکن ہے, وہ پراپر اس طرح کا لباس نہیں ہے, وہ اس طرح خوشبوؤں کا استعمال نہیں ہے, وہ پسینے میں بھی ہے مگر وہ جھوم رہا ہے خوشی میں. اس کی خوشی نہ جانے والا رو رہا ہے, جانے والا رو رہا ہے, جس کو وہ نہیں وہ تو جھومے گا ہی نا کہ نہ جانے والا رو رہا ہے. اللہ, درد ہے, تکلیف ہے, کلفت سفر کی ہے, نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کے در کی. یہ بیسیکلی یہ ہے کہ بار وہ کیا نام ہے, جیسے وہ نماز عید نہیں پڑھتے, تو یوں اس اعتبار سے سوال ہوگا کہ وہ عید نہیں مناتے, کہ وہ نماز عید نہیں پڑھتے. تو چونکہ وہ اپنے اس والے سارے شیڈول کے اندر ہوتے ہیں, ان پر عید کی نماز واجب بھی نہیں ہے. نہیں واجب بھی. کیا بات ہے, کیسی سہولتیں بھی ہیں جہاں جہاں ان کے لیے مشکلات ہیں. ایسا سوال تھا, کھانے میں نقص نکالتے ہیں کچھ لوگ, اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آج کل بن رہا ہوگا نا, طرح طرح کے کھانے بن رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا مجھے یاد آ رہی ہے, مفتی صاحب تصدیق فرما دے کہ اگر ہاتھ روک لیتے تھے اگر کھانے میں کوئی ایسا ہوتا تو اس میں وہ بیان نہیں فرماتے تھے. ایسا ہی ہے, مزاج کے مطابق نہ ہوتا تو نقص بیان نہیں فرماتے تھے, ہاتھ روک لیتے تھے. تو یہ ہے, تو جنرلی طور پر تو نقص بیان نہیں کرنا چاہیے. نہیں سمجھ میں آ رہا, اصل میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے دوسروں کو سمجھ اچھا, میں آ رہا. لیکن ایک تو ہے نا کہ کسی کے گھر گئے, ہمیں اسی پر آ رہا تھا کہ مثال کے طور پر دعوت میں بیٹھے ہوئے کہیں بھی کھا رہے ہیں تو ضروری تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, ان کو سمجھ میں آ رہا ہو, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو, ہر ایک کی زبان کا ٹیسٹ الگ ہے. ٹھیک ہے, یہ قدرتی ہے, آنکھوں کا ٹیسٹ الگ ہے. بالکل صحیح فرما. ایک چیز ایک کو پسند آئی ہے, دوسرے کو ضرور نہیں پسند آئی ہے. ناک کا ٹیسٹ الگ ہے, خوشبو ہے, مجھے جو پسند آئی خوشبو آپ کو پسند ہے. زبان کا ٹیسٹ الگ ہے, یہ سب جدا جدا ہے. بالکل صحیح, یہ سب جدا جدا ہے. بالکل صحیح. تو
اچھا اب یہ کہ فار ایگزامپل کہ نمک، اب نمک ایک ایسی چیز ہے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نمک ڈالنا ہی بھول گئے، کم زیادہ کی بیس نہیں کر رہا. تو اب یہ کہ ایسے میں تو امیر سنت نے بڑی پیاری بات کی ہے میزبان کے لیے کہ میزبان جب بھی کھانا رکھے نا تو ایک تو مکمل رکھے. یہ ہمارا تھا فرسٹ کورس، سیکنڈ کورس، تھرڈ کورس، مین کورس. مین کورس سے پہلے نپٹ جاتے مین ہیں. کورس سے پہلے بندہ نپٹ جاتا. ہم جیسے کو تو کورس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم یہی فل کورس ہے. یاد ہے آپ لوگوں نے ایک دفعہ یوکے میں بھی ہوا تھا ایک بار. یوکے میں ہوا تھا. اب تو فارغ ہو گئے کھا پی کے. ہم کھا کے فارغ ہو گئے. تو پھر اس کے بعد وہ گیا، دوسرا آیا، میں کہا عبدالحبیب یہ کیا ہے؟ بولا یہ تو سیکنڈ کورس ہے، مطلب یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. میں کہا آپ نے تو کھا لیا، انہوں نے پہلے بتایا کہ انہیں. تو امیر سنت فرماتے کہ دسترخوان جب میزبان لگائے نا تو جو ضرورت کی چیزیں ایک مہمان کو پڑ سکتی ہیں وہ سب رکھ دے. اس میں نمک بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو نمک کے استعمال میں کمی بیشی کا ہو تو وہ بھی رکھ دیا تاکہ میزبان سے مہمان کو سوال نہ کرنا پڑے کہ ذرا نمک لے آئیے گا. آپ دیکھیں بعضوں کا گلاس نہیں پڑے ہوتے. ایک اور بات بڑی خوبصورت بات یاد ہے کہ میں نے امیر سنت کی بیان کر دوں. بعضوں کا جیسے گھر میں دعوت ہوتی ہے نا تو ہم بڑے بڑے بال بناتے ہیں. جیسے مثال کا تو دسترخوان پر 15-20 لوگ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دسترخوان پر. اب اس میں 2 برتن سالن کے رکھ دیے اور 2 ڈشیں چاول کی رکھ دی. اب وہ یا ذرا سالن دینا یا یہ ذرا چاول دینا، یعنی یہ نا یہ اب گھر میں ہوتا ہے کہ تھوڑا بڑا ہوا تو نظر آتا ہے. جی. حالانکہ میزبان کو چاہیے کہ اس کو 4 حصوں میں بانٹ دے. اچھا تو چھوٹے چھوٹے لگیں گے نا پیالے؟ بھلے لگیں گے لیکن 4 بڑے پیالے جتنا سالن تو بنایا ہی نہیں ہے. نہیں 2 بڑے سالنوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 جگہ رکھے. بار بار مانگنا پڑتا ہے، ہاتھ بھرانا پڑتا ہے. اچھا بعض کی طبیعت کیا ہوتی ہے، یہ ذرا سالن دینا، یہ لیا نکالا، اب اسی کے پر رکھا ہوا، ادھر ہی رکھ دیا اس نے آگے. اب وہ دوبارہ اٹھا کے وہاں رکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا. دوبارہ چاہیے گا نا. ہاں چاہے تو دوبارہ لے لینا. تو ایک تو یہ ہے، تو عیب یوں نہ نکالا جائے. صحیح ہے. لیکن اگر گھر میں کھا رہے ہیں یا اس طرح کوئی ہے تو گھر میں بتا دیا جائے کیا یہ تھوڑا کم تھا تو سیٹ کر لیں. غصہ کر کے نہیں. غصے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. غصہ کیوں کرے گا؟ کھانا پکانا ہی نہیں آتا آپ کو. بعض اوقات کچھ مرچ تیز ہو جاتی ہے، نمک تھوڑا کم پڑ جاتا ہے یا کچھ اور ایسی چیز ہو جاتی ہے تو نارملی کر لینا چاہیے. یا کچھ نہیں، اب چلو مثال کا تو نمک کم ہے یا ذرا نمک لیا ہے نا تو خود ہی پوچھنا کہ کم ہو رہا ہے، ہاں تھوڑا سا کم ہو ڈال کے کھا لیا اور کیا. تو یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ جناب ان خوشیوں کے دنوں میں کھانے الگ الگ قسم کے پک رہے ہیں اور آپ کے مزاج کے مطابق غصہ مت کریں. دل آزاری ہو جاتی ہے. کسی نے اتنا بڑا اہتمام کیا بھائی یار یہ کیا رکھ دیا، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک صاحب آئے تھے کسی گھر پہ، حاجی عبدالحبیب جی، تو کھانے کے لیے جب دسترخوان لگا بالکل وہ عید کا نہیں تھا موقع، تو انہوں نے کوئی چیز فرمائش کی ہوگی کہ یہ ہے، تو وہ گیا کچن میں اور کہا کہ وہ بولا وہ تو نہیں ہے گھر میں. تو بولا ٹھیک ہے. تو وہ باہر گیا، اپنا برتن گروی رکھا اللہ، اور مہمان کے لیے وہ چیز لے کر آیا. مہمان نے وہ کھایا اور کھانے کے بعد پھر دعا دی اور دعا میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں قناعت کی دولت عطا فرمائی کہ جو دیا ہم نے اس کو قناعت کی. تو میزبان کہنے لگا کہ اگر آپ نے قناعت کی ہوتی تو میرا برتن گروی نہ رہتا. اللہ اکبر. اچھا بعض اوقات بڑی چھوٹی سی چیز مانگ لیتے ہیں. اب ٹشو نہیں ہے دسترخوان پر، جی اور اگر ٹشو مانگ لیا، ہر جگہ کا کلچر بھی نہیں ہے تو اب وہ ٹشو نہیں ہے تو بیچارے بعض اوقات دیکھو بھگاتے ہی کسی کو لینے کے بہت لیے. پہلے مفتی صاحب نے توجہ دلائی تھی. ہاں. میں مفتی صاحب آپ کے گھر پر تھا، برسوں پرانی بات ہے. آپ نے مجھے سنایا یہ بات، آپ نے مجھے بیان کی تھی کہ میں کہیں گیا تھا اور وہاں ایک اسلامی بھائی نے ٹشو مانگا اور وہ ٹشو پیپر تھا نہیں. تو آپ نے ان کو کہا یار آپ کے دن رات ٹشو استعمال کرتے ہو کہ یار آپ ایک، اچھا وہ کتنا شرمندہ ہوا کا ٹشو باکس کے لیے. جی. اب اصل میں دہی ذرا لے گا. اب یہی کہنے لگا تھا ابھی میرے اب امیر سنت ہے نا، جیسے ہم نے عید کو جہاں صبح کا ناشتہ ہم کرتے ہیں تو اب وہ ٹشو، اب جو ٹشو تھا وہ مدنی چل تو نہیں امیر، تو میرے آفس میں ٹشو باکس میرا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ آتا امیر سنت اپنے وہ نکالا جیب سے ٹشو پیپر اپنا ساتھ رکھا، ہاتھ پہنچے. اب اتنی اگر ہے آپ کو ٹشو کے بغیر نہیں گزارا ہوتا. یہ ایک اچھی عادت ہے ویسے، اور اس میں خاص طور پہ جب یہ محفل میں یا کسی جیسے اجتماع ہے یا کوئی محفل ہے اس میں جائے نا، تو جیسے وہاں پر بریانی ہے یا سالن ہے اور ہاتھ سے کھانا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ گھر پہ چمچ سے کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہاتھ سے کھانا ہے. اچھا اب ہاتھ سے کھا کے اب وہیں پر اگر وہ شخصیت ہے نا، اس سے بہت سارے ہاتھ ملانے والے آئیں گے. اچھا اس کو اب وہاں سے اٹھ کے جانا اور گزر کے جا کے ہاتھ دھونا، یہ جدا گانا مشکل.
اور محفلوں کے اندر ٹیشو پیپر تھوڑی رکھے ہوتے ہیں. اسی طرح لوگوں کے گھر کے اوپر بھی عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا. تو پھر یہی ہے کہ وہ چھوٹا جو ہے نا وہ سب پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز نہیں مانگی جائے جو دسترخوان پر اگر نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کی چیز سوال نہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اب نمک سے زیادہ عام چیز کیا ہوگی؟ صحیح ہے. یعنی کہ وہ یمنعون الماعون جو ہے نا اس کی پہلی مثال ہی نمک ہے کہ جن لوگوں کی مذمت کی ہے کہ ان سے اگر نمک مانگا جائے تو اس کو منع کر دیتے. تو نمک کو سب سے زیادہ عام چیز قرار دیا گیا. صحیح. تو جب اس میں یہ معاملہ ہے یہ بھی نہ مانگا جائے کہ بعض اوقات نمک ہی گھر میں نہیں ہوتا, تھوڑا سا نا اشارے سے کہا جائے, جو بھی چیز کہی جائے نا اشارے سے کہی جائے, نمک کی حد تک تو چل جاتا ہے. صحیح. لیکن جو چیز روٹین میں نہیں ہے, صحیح بات ہے. گھر میں ہوتی بھی نہیں ہے. جیسے میں چائے نہیں پیوں گا, کافی پیوں گا. اب وہ کافی ہو ہی نہیں اس کے گھر میں تو وہ بیچارہ نہیں ہوتی ہے کسی. ہر گھر میں تھوڑی کافی ہوتی ہے. آپ کو میں ذاتی تجربے کی بات بتاؤں مفتی صاحب, ایک ویسے ہی ہمارے لیے عبدالحبیب بھائی ایک گھر میں گیا, وہاں کسی نے کافی مانگ لی, ہاں اور وہاں تھے اسلامی بھائی جماعت, اب اس سے کافی مانگ لی, کافی پینی ہے. ہوتی تھے 1 سے 1.5 گھنٹے تو کافی نہیں آئی, سب کو بیٹھنا پڑا. کافی نہیں آئی, اور آج تک اس بیچارے کی کافی بن رہی ہے. اس کا آج بھی ریکارڈ لگتا ہے جہاں لگتا ہے. میں کہا یار اب تو اس کو معاف کر دو بھائی. اسے وہ بولا میرے گھر میں کافی کو کوئی پورے گھر میں کافی پیتا ہی نہیں ہے, پھر کون سے کیوں رکھیں گے؟ ہم نے کافی گھر میں کیوں رکھنے. ابھی مجھے بتایا کسی نے کہ 2 بجے کسی کے گھر پہ مہمان گئے رات کو, دوست ہے, یار ہم تو دہی کے بغیر نہیں کھاتے. اب وہ رات 2 بجے کہاں سے دہی؟ ہر گھر میں ہر وقت دہی ہو ضروری تو نہیں ہے نا. تو واقعی یہ بھی مہمان بنے, عیب نہ نکالنا تو اپنی جگہ ہے, یہ ایسی ڈیمانڈز بھی نہ کرے کہ جس پہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے. میرا خیال ہے مفتی صاحب اس میں شاید یہ ہم جیسوں کے لیے زیادہ سبق نہیں کہ جن کی ہر بات کو پورا کرنے کی میزبان کوشش کرتا ہے. یعنی کسی شخصیت کو بلایا اس نے اور شخصیت نے کوئی جملہ کہہ دیا, تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے. دوستوں میں تو ابھی بھی کہہ دے گا نہیں ہے بھائی, اب وہ جان لگا کے بیچارہ باہر دوڑ کے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی جو دسترخوان پر ہے, جیب میں ایک رسالہ ہونا چاہیے نا مہمان بننے کی سنتیں آداب. امیر سنت, مفتی صاحب امیر سنت نے دیا ہے سارا. کسی کے گھر پر وقتی مہمان بننا اور کسی گھر پہ 2 یا 3 دن کی, جیسے ہم کہیں جائیں 2 تو 3, دونوں مہمانوں میں فرق ہے. جب آپ کہیں 3 سے 4 دن رکتے ہیں, 1 ہفتہ رکتے ہیں, تو آپ کو کس طرح اس گھر میں رکنا ہے, اور جس گھر میں آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں کیسے رکنا ہے. وہ اگر آپ کو آفر کرے اور 4 آدمی اور آفر کریں تو آپ نے تمام آفر کرنے والوں کو کیا جواب دینا ہے, تاکہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ یار آپ اپنی اہمیت جتا رہے ہیں. کیا بات. یہ سارے تقریباً 40 سے 45 to 50 پوائنٹس ہیں. ایسا بھی کس کتاب میں بتا دیں ناظرین. یہ مجھے یاد, یہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا اس کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں. جیسے ایک کتاب کو کہتے ہیں سنن, یعنی کہ یہ حدیث کی کتاب سنن کہلاتی ہے. سنن ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی. سنن کہتے ہیں جس میں فقہی ابواب کی ترتیب پر وہ کتاب لکھی ہے. طہارت کا باب ہے, نماز کا ہے, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ, جیسے فقہی کتابیں ہوتی ہیں اس انداز میں حدیثیں اگر نقل کی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب سنن کے انداز پہ ہے. ایک حدیث کی کتاب کہلاتی ہے جامع, جیسے بخاری شریف ہے, جامع بخاری, جامع مسلم, جامع ترمذی. یہ جامع اسے کہتے ہیں جس میں حدیث کی 8 اقسام موجود ہوں. اس میں عقائد بھی ہوتے ہیں, اس میں عبادات بھی ہوتے ہیں, اس میں فضائل بھی ہوتے ہیں, مناقب کہتے ہیں, اور اس میں ایک باب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کتاب الآداب. یعنی جامع حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں آداب کا باب ہوگا. اور یہ آداب کا باب کتنا بڑا ہوگا, آپ بخاری شریف کو دیکھ لیں, مسلم کو دیکھ لیں, ترمذی کو دیکھ لیں, ان سب کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ پوری کتاب اگر اس میں اگر 8000 حدیثیں نا, مثلا 8000, 1000 حدیثیں آداب کے بارے میں ہوں گی. 1000 حدیثیں. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین. ریاض الصالحین کے 2 حصے ہیں, یعنی ہم جو اس کی تقسیم کر کے پڑھتے ہیں. اس میں ایک تو ہے صبر ہے, شکر ہے, توکل ہے, یہ جو باطنی مینرز اور آداب ہیں. اس کے بعد ریاض الصالحین کا آگے کیا شروع ہوتا ہے, مہمان نوازی, مہمان, کھانا پینا, سونا جاگنا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, مجلس میں بیٹھنا, لوگوں سے گفتگو کرنا, اس کی سنتیں آداب. یہ سب حدیثوں سے, یہ تمام حدیثوں سے 1900 کے قریب حدیثیں اس کتاب میں, اور غالباً اس میں جو 900 کے قریب حدیثیں ہیں وہ ان سنتوں اور آداب پر مشتمل. اچھا, اسی طرح کی دوسری کتاب بہت مشہور کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد. الادب المفرد میں 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. اور یہ کیا ہے الادب المفرد کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو حدیث کی اقسام ہیں
ان میں جو ادب کا باب ہے، آداب اور مینرز کا باب ہے، اس کو مفرد کر دیا، یعنی اس کو جدا گانا انہوں نے بنا دیا. یہ 2000 سے زیادہ حدیثیں انہی مینرز کے اوپر مشتمل ہیں. الترغیب والترہیب میں بھی ہے. ترغیب و ترہیب جو ہے وہ یعنی کہ نماز روزہ یہ وہ سب آ جاتا ہے. حدیث کی اکثر کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی، ٹھیک، حدیث کی اکثر کتابیں ایسی ملیں گی کہ جن میں یہ جو آداب والا، مینرز والا، دوسروں کا خیال رکھنے والا، حقوق العباد والا، نرمی والا، شفقت والا، عزت سے پیش آنے والا، اچھے انداز میں گفتگو کرنے والا، یہ باب لازمی طور پہ ہوگا. اچھا، یہ حدیث کا ایک میں نے وہ انداز بتایا. ایک حدیث کی دوسری قسم ہے، اس کا تعلق ہے سیرت کے ساتھ. یعنی کہ سیرت کے اندر جو ہے وہ سیرت کے اندر سیر بھی ہے، یعنی کہ جو غزوات ہیں ان کا بیان بھی ہے، اس میں تبلیغ کا بیان بھی ہے، اس میں اور بہت سارے ابواب ہو گئے. لیکن اس میں ایک باب کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں شمائل، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شمائل و خصائل اسے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، اور آپ کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، سرما لگانے، تیل لگانے، خوشبو لگانے، خوشبو استعمال کرنے، ان تمام چیزوں کے اندر آپ کا طریقہ کار کیا تھا. تو سیرت کی کتابوں کا ایک مرکزی باب ہمیشہ شمائل و خصائل ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو یوں کہہ لیں کہ حدیث کو آپ لے لیں جو ہمارے دین کے علم کا دوسرا سب سے مستند، سب سے عظیم اور سب سے اہم اور سب سے بڑا سورس ہے، اس کا 8واں حصہ آلویز یا جدا گانا وہ ایک حصہ ہمیشہ صرف آداب اور مینرز پر مشتمل ہوتا ہے. آپ نے سلسلہ بھی کیا ہے فیضان ریاض الصالحین پر؟ میں نے فیضان ریاض الصالحین پر سولو سلسلہ کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو مینرز وغیرہ اس کے اوپر فیضان اسلام کے نام سے تقریباً 45 یا 46 پروگرامز میں ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. یہ ساری چیزیں. کیا بات ہے. مفتی قاسم صاحب کے 2 پروگرامز یقیناً سوشل میڈیا پر موجود ہوں گے. حضرت کا یوٹیوب چینل بھی ہے، وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. مدنی چینل کا جو سوشل میڈیا پیجز ہیں تو سرچ کیجئے. اور واقعی ماشاءاللہ اب یہ تو اتنی تھوڑی دیر کی بات ہوئی، اگر وہ تفصیلی حدیثوں کو ڈسکس کیا گیا ہوگا. اگر یہ پورا کنٹینٹ اسلام فار ایور پر نہ ہونا تو ڈلوا دینا. ٹھیک ہے جناب. اسلام فار ایور پر ہماری اسلام فار ایور ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسلام فار ایور پر بھی جا کر مفتی قاسم صاحب کا جو سیکشن ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی، اگر نہیں ہے تو اس کو ہماری ٹیم سن رہی ہوگی. اچھا، اس میں ایک میں چیز ایڈ کر دوں. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کا اگر آپ اس کی ڈویژن کریں نا، ایسا ہی کہ جیسے اگر 2 گھنٹے کا مدنی مذاکرہ ہے تو اس کا کتنا حصہ آداب، مینرز، لوگوں کے حقوق، لوگوں کے ساتھ پیش آنے کے طریقے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں خیال کرنا، لحاظ کرنا، اس کو اگر دیکھیں نا تو بعید نہیں ہے کہ وہ بھی 8واں یا 6واں حصہ جو ہے نا وہ ٹائم کا جو ہے وہ اسی موضوع پہ بن جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. جناب یہ فیضان اسلام مفتی صاحب کا سلسلہ اسلام فار ایور اپلیکیشن پر موجود ہے. اسلام فار ایور مذاکرہ جو ہے نا یہ تو ہے ہی ہفتہ وار ذاتی تجربات. ایسا ہی ہے. امیل سنت کے اپنے ذاتی تجربات. بیوٹیفل بیوٹیفل. اور یہ دیکھ لیں اسلام فار ایور یہ اپلیکیشن اگر ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. کچھ اور آپ کو نظر نہیں آئے گا اسلام فار ایور پر. انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو کانٹینٹ ہے، امیر اہل سنت، نگران شورا، مفتی قاسم صاحب، دیگر مبلغین، مدنی چینل کے بہت خوبصورت سلسلے، نعتیں، سب کچھ آپ کے پاس ہوگا. اپنے بچوں کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی کے اندر وہ رہیں، اور انشاءاللہ اس میں مزید بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی چلی جائیں گی. ایک اور کال تھی، آپ ولیج میں رہے یا آپ گاؤں میں رہے، شہر میں رہے؟ شہر میں رہا. فیصل آباد میں بھی ہم شہر میں تھے. ٹھیک ہے. بلکہ فیصل آباد میں جو سب سے مرکزی ترین ایریا تھا، یعنی کہ وہاں کا جو اقبال اسٹیڈیم اور کیا نام ہے نیو سول لائن، تو یہ ہمارا مرکزی شہر کا ہی علاقہ تھا. اور اس کے بعد پھر کراچی میں. تو چلیں جناب اگلی کالز کچھ دیجیے گا، شامل کرتے ہیں پروگرام میں. حضرت الیاس قادری صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ جانور بیچنے والوں سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے دل میں امت کی ہمدردی کا یہ احساس کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ چلیں اگلی کال بھی دیجیے گا. ماشاءاللہ سلسلہ ذاتی تجربات جاری و ساری ہے. میرا آپ سب سے سوال ہے، کیا کبھی آپ کو امیر اہل سنت نے کوئی بات سمجھائی ہو یا کوئی مشورہ دیا ہو کہ اس وقت تو آپ کو لگا ہو کہ یار دل میں خیال آیا کہ یار یہ ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوا ہو کہ ہاں یار امیر اہل سنت نے جو بات کی تھی وہ دور اندیشی والی بات کی تھی اور بالکل صحیح بات کی تھی؟ تو ایسا کوئی واقعہ یا کوئی سٹوری وغیرہ ہو تو آپ تینوں کی، آپ سب کی، تو آپ سنائیں. چلیں ایک اور کال دیجیے گا. مفتی قاسم صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی درزی نے آپ کا کوئی سوٹ وغیرہ خراب کیا ہے؟ یہ لگ بھی رہا ہے کسی درزی والوں نے کوئی سوال کیا ہے. مجھے تو آواز کچھ پہچانی لگی ہے.
لیکن بعد میں بات کریں گے اس پر. اچھا جناب, جانور بیچنے والوں سے بھی ہمدردی, وہ امیر علیہ سنت کا کلپ عید سے ایک دن پہلے غالباً ہوا, اور پھر امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ بھائی بیچارے مارکیٹ کریش ہو گئی ہے, کچھ جانور خریدے جائیں, اور بہت لوگوں نے سنا ہے, اس پر کچھ کام بھی کیا. اچھا میں اس میں ایک سوال اور ایڈ کرتا ہوں. میں جب یہ کلپ آیا نا تو اس کے نیچے پھر میں نے کچھ کمنٹس پڑھے, تو کافی لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے, کچھ لگتا ہے بھرے ہوئے تھے نا, کہتے ہیں ان کے ساتھ تو ہونا یہی چاہیے تھا, انہوں نے جو حال کیا, اتنے ریٹ میں بیچا, آئندہ سال سبق ملے گا, ان کو تو ہونے دو ایسا, کیونکہ ہم گئے منڈی میں, وہ 2 لاکھ کا جانور 5-6 لاکھ کا مانگتے رہے, پھر ہم حصے کی طرف چلے گئے. تو دونوں طرف کی جو ہے نا وہ رائے آئی کہ بھائی ان سے کیا ہمدردی کرنی ہے. چلیں اب دونوں کا ہی جواب دے دیں. اس کا بھی امیر علیہ جواب دے کہ مطلب ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ سارے تو پرفیکٹ نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا مطلب کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے کون سے ہر چیز میں پرفیکٹ ہیں, لیکن یہاں معاملہ تو ہمدردی کا تھا کہ ان کا نقصان ہو رہا تھا, اور یہ کیسے بیچارے جانور واپس لے کے جائیں گے, اور جو ان کا بہت ہمدردی تھی, بہت ہمدردی. اچھا اب ہمدردی کئیوں کو ہوئی پھر جب میرے سامنے جب کامنٹس آئے, اور جب میں نے جب ویڈیوز وائرل کی, اور لوگ پھر گئے جانور, اور انہوں نے واقعی سستے بھی دیے, اور خریدے. چاروں مجھے بتا رہے کہ 5 لاکھ آفر لگ چکی تھی, اس جانور کو نہیں دیا, اور بعد میں 3,80,000 کا ان کو بیچا. 70 لاکھ کا جانور 26 لاکھ میں لے کر آیا میرا دوست. اوہ ہو 70 لاکھ پہ مانگ رہے تھے. 70 لاکھ مانگ رہا تھا, 26 میں دے کر گیا. وہ بولا کہ صرف حضرت صاحب کی بات یاد آتی تھی, میں نے زیادہ بحث نہیں کہ چلو بیچارے کو نقصان زیادہ نہ ہو جائے, ورنہ میں 4 سے 5 لاکھ اور کم کرواتا میں. اللہ اکبر. تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں, اور لوگ گئے, اور مجھے میری لاسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ اس کو اور جگہوں پر بھی اور پلیٹ فارم پر بھی اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. اب ظاہر لوگ ہم نے پھر مشورہ دیا ہے, لائیو مشورہ دیا ہے مدنی مذاکرے میں. میں نے کہا ہے کہ ان تمام منڈی والوں سے جو بھی تھے کہ اب آپ کیا کل آخری دن ہے, اب جو بھی ہو اب آپ بیٹھ کر ضرور اسٹڈی کیجئے گا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ کو اس بار یہ اتنا بڑا ان کو بھی سمجھایا کرنا پڑا. تو امیر سنت بھی اس نے فرمایا کہ نماز کی عادت پیدا کریں اور جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں. اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق پہ برکت آ جائے گی, اور آپ کو یہ دوبارہ یہ نہیں دے گا, کیونکہ جو غلط بیانی بھی ہو رہی ہے نا اس کو بھی نوٹس کیا گیا. اب اس کو ہمدردی والا یہ جذبہ کیسے پیدا ہو؟ سوال تو یہ تھا کہ ماشاءاللہ جیسے جانور گوشت بانٹتے وقت بھی ہمدردی, گھروں پہ جا کر دے دیں, ہو سکے تو جانور دے دیں. اس میں نا اللہ پاک نا اولیاء کرام کو کچھ ایسی صفات دیتا ہے جس میں سخاوت بھی ہے اور رحم بھی ہے. واہ واہ واہ. یہ ولی جو ہوگا نا, ولی اولیاء کرام, وہ یوں اللہ کے جو صالحین بندے ہوتے ہیں, صالحین میں اللہ پاک یہ صفات دیتا ہے کہ ان کے اندر رحم, سخاوت اور دیگر خصوصیات آ جاتی. تو رحم تو آپ کو ہر ولی اور ہر صالحین میں آپ کو رحم ملے گا اور سخاوت ملے گی. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس پر؟ مجھے بہت ساری چیزیں اس میں یاد آ گئیں. ویسے تو یہ تھا نا جیسے ہمدردی کیسے کریں ان کے ساتھ, ان ظالموں کے ساتھ کیسے کریں نا, یہ نہیں اس انداز کے اندر. بہت تپے ہوئے تھے بھائی لوگ. بات یہ ہے کہ یا تو ہمدردی کریں اور یا جو نا وہ غیر ہمدردی کریں. تو اب ان دونوں میں کیا بہتر ہے؟ ہمدردی کرنا بہتر ہوتا ہے یا ہمدردی کے خلاف کرنا بہتر ہوتا ہے؟ یعنی ہمدردی کے یہ ہے کہ آپ اس کا درد محسوس کریں, اور اس کا ترک یہ ہے کہ آپ بھاڑ میں جائے, ہماری طرف سے ہمیں کیا. تو دوسرا یہ ہے, تو ہمدردی بہتر ہوتی. دوسری بات یہ ہے, حدیث مبارک کے اندر غالباً حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے, بیعت یعنی باقاعدہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو بیعت ہوتی تھی یا ویسے جو بیعت ہوتی تھی, اس میں چند ایک چیزیں ہوتی تھیں, اور اس میں ایک یہ ہوتا تھا کہ النصح لکل مسلم, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے عام احوال میں جو بیعت لیتے تھے اس میں اللہ کے تقوی کی, خواہ وہ پوشیدہ معاملہ ہے یا ظاہر معاملہ ہے, اور ایک بیعت اس بات پہ ہوتی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کریں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے دین اسلام کی ایسی عظیم شے تھی, اور ایسی عظیم شے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیعت لیا کرتے تھے. تو اس سے آپ سمجھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. سبحان اللہ. دوسری بات, جیسے انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو ہے نا وہ رحم دلی یا ہمدردی کیسے پیدا ہو, اور یہ بزرگان دین نے, علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے بکری کی نگہبانی ضرور کی ہے. یعنی سب نے بکریاں ضرور چرائی. واہ واہ. ان کو چرواہا کہنا جائز نہیں ہے, وہ ایک نیگیٹو ورڈ ہو جاتا ہے, لیکن بکریاں چرائی. بکریاں چرانے کے اندر اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ بکریاں چرانے میں جتنی دیکھ بھال, جتنی نرمی,
جتنا ہر ایک کا خیال کرنا، جتنا صبر کرنا ہے، اس کی جو تربیت ہے واہ 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 واہ، وہ اس کام میں زیادہ ہوتی ہے. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے. ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے تھے، تو جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ آپ ان کے جو گھر کے کام کاج کریں گے تو اس کے اندر جو ہے نا یہ بکریوں کی رکھوالی کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی شامل ہے. اچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ سردیوں کے اندر آپ جو ہے وہ جیسے وہ بکریوں کو لے کر گئے جنگل میں، تو ان میں سے ایک بکری گم ہو گئی. تو آپ پوری رات اس بکری کو تلاش کرتے رہے. یار جیسے 99 ہے تو 100ویں کہاں ہے، سردی کی رات. اب اس 100ویں کو آپ تلاش کرنے کے لیے جنگل میں سردی میں پھرتے رہے. صبح کہیں جا کے آپ نے اس کو کہیں کسی کونے کے اندر سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے دیکھا، تو اب اس کے پاس جا کے اس کو یعنی کہ مارنے اور کھینچنے کی بجائے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا کہ اس کو سردی لگی ہوئی ہے رات کی نا، تو اس کو اپنے بدن سے آپ نے گرمی پہنچائی اور اس کو لے کر جو ہے پھر وہ آپ اس ریوڑ کے اندر آئے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت جو ہے وہ بطور خاص، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیدائشی فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ تمام اعلیٰ خوبیاں، اعلیٰ خصلتیں، اعلیٰ ترین عادتیں ان کی فطرت کے اندر ودیت فرماتا ہے، فطرت کے اندر ہی رکھتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر ہی رحیم، کریم، شفیق اور ہر اچھی خوبی سے متصف ہوتے ہیں. لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کروانا، مزید نکھار، اس کو جو ہے وہ اس کی مزید ٹریننگ، اس کی مزید پریکٹس کروانا، تو اللہ تعالیٰ اس پورے پروسیس سے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو گزارتا ہے. تو ہمدردی پیدا کرنے کا طریقہ یہ پریکٹس ہی ہے. ماشاءاللہ. ایک آدمی اس کے فضائل پڑھتا ہے، اس کی اہمیت پڑھتا ہے. جیسے دینی اعتبار سے ہمیں ہمدردی کا لفظ جو ہے نا ایک لفظ انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے، اور انسانیت والی چیزوں کی ذرا پرواہ کم ہی کرتے ہیں. لیکن اگر وہی شے ہمیں اسلام کے فیکٹر سے نظر آ جائے کہ یہ ہمارے خدا کا حکم ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا ان کا حکم ہے، یا ان کی تربیت ہے، تو اب اس کے جب بندہ فضائل پڑھتا ہے، اس کی اہمیت پڑھتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے یعنی کہ جس بات پہ بیعت لی گئی، کیا بات ہے، اور جس بات کے اوپر نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی، اور جس بات کو فرمایا ہے کہ ایمان اسلام کیا ہے، تو اسلام کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. تو لہذا چیز کو پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھنا، پھر اس کے جو شرعی دائرہ کار ہیں ان کو سمجھنا، کیونکہ رحماء بینہم ہے تو اشداء کا معاملہ بھی ہے. تو وہ رحم والا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کی ایکسٹریم پہ چلے جائے، اور جہاں پر الحب للہ والبغض فی اللہ کا معاملہ ہے وہ جاتا رہے، ایسا نہ ہو. تو لیکن نارملی بندے کے مزاج میں اور اس کی زندگی کے اندر نرمی، شفقت، رحم دلی اور ہمدردی ہونی چاہیے. اور اس ہمدردی کو ایکسرسائز کرنا، اس کو ان پریکٹس لانا، اسے کہیں نہ کہیں اس کو ظاہر کرنا، تو یہ مسلسل پریکٹس کے ساتھ یہ چیز ہمارے وجود کا حصہ بنتی ہے. اس کے بغیر بڑا مشکل ہے. تو یہ تھوڑا سا یعنی کہ بندہ اپنی چیزوں پہ غور کر لے کہ میں کہاں کس حد تک ہمدردی کر سکتا ہوں، مسلسل کرتا رہے تو آہستہ آہستہ اس کی نیچر. پاکستان کے باہر ہم ایک ملک میں کسی کے یہاں دعوت پہ تھے امیل سنت کے ساتھ، تو ٹہل رہے تھے، اس پنجرے میں 2 مرغے رکھے تھے. تو ایک مرغے کے یہاں زخم تھا، اور دوسرا مرغا جو ہے نا وہ اس کے اس زخم کے اوپر ہی چونچ مار رہا تھا. امیل سنت چلتے چلتے دیکھ لیا کہ یہ تو تکلیف میں ہے، تو آپ نے کہا یار اس کو الگ کر دو. تو اس نے اتنی توجہ نہیں کی. پھر آپ نے تربیت دیا، یہ مطلب رحم آتا ہے یار، اس کو الگ کرو. مرغے کو نکال کر الگ کیا. یعنی امیل سنت نے باقاعدہ وہاں پر کیا. وہ مجھے مفتی اعظم سنت ہے، یہ سنت ہے. امیر علیہ سنت نے جو کیا یہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت سنت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے واقعات ہیں. جی وہ جو ہرنی کے بچے والا واقعہ ہے کہ ہرنی کے بچہ جو ہے نا وہ شکاری جو ہے وہ لے کے آ گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ہرنی کو لے کے آ گیا اور اس کے بچے چھوٹے تھے، تو فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو. اچھا، اسی طرح وہ جو پرندہ تھا اسے جو ہے نا وہ کسی نے پکڑ لیا، تو فرمایا کہ اس پرندے کو چھوڑ دو.
اسی طرح ایک اونٹ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی تو فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو چارہ کم دیتا ہے. یعنی یوں اس طرح کے واقعات دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ جب تم کہیں کھڑے ہو تو سواری پر بیٹھے نہ رہو, پھر اس سے اتر جاؤ. کہ سفر کرنا ہے تو پھر تو سواری پہ بیٹھو, لیکن جب اب سفر نہیں کر رہے اور 1 گھنٹہ ویسے ہی گھوڑے کے اوپر بیٹھے رہے, 1 گھنٹہ ویسے ہی اونٹ پہ بیٹھے رہے, تو پھر اس سے اتر جاؤ. اس کو آرام وہ جاندار سواری ہے تو اس کے آرام کا خیال جو ہے وہ کیا یہ اسلام ہے. کیا بات, یہ ہے یہ ہمدردی. کیا اسلام ہے جب جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے, جانوروں پر ہمدردی کا حکم دیتا ہے, اور یہاں لوگ انسانوں پر ہمدردی نہیں کرتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں. خود قربانی کے بارے میں دیکھ لیں نا, قربانی کی جو حدیث مبارکہ ہیں فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا ذبحا, کہ جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو اور چھری کو پہلے سے تیز کر لو. لٹانے کے بعد نہیں کہ آپ اس کو لٹایا ہوا اور اس کے سامنے آپ چھری تیز کر رہے, فرمایا پہلے سے چھری تیز کر لو. اور سنت ہے کہ اس کو پہلے پانی پلایا جائے اور اس کو پہلے سے چارہ کھلایا جائے, اس کو بھوکے جو ہے وہ ذبح نہ کیا جائے. تو ایسا تھا, ابھی اس بار مینڈا ذبح کیا میں, تو میرا مینڈا بھی تھا. اچھا اب اس کو مفتی صاحب پانی پلانا ہے. اچھا اب وہ پانی اس کے آگے بالٹی رکھی پانی کی, عبدالحبیب بھائی یہ پانی چھوڑے ہی نا, پورا پی لیا. اب میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, اب یہ پانی پیے جائے تھوڑا. اب جتنا بھی ہلکا پیتا تھا بھاری پیتا تھا, پتہ اس کو پتا چل گیا کیا کہ یار میں پانی پیتا رہوں گا, دے لو میرے کو کٹیں گے نہیں ایسے ہی. مگر اس نے باقاعدہ پورا پانی پہ بیٹھا رہنا پڑا, انتظار کیا. اور وہ جو گوشت جانور کاٹنے والا وہ بھی انتظار کرتا رہا کہ نہیں یار اس کی بالٹی نہیں کھینچو. جب پی لے گا, جانور کی طبیعت ہے, جب پانی پی لے گا تو خود ہی اپنا منہ الگ کر دیتا ہے, پھر اس کا منہ رکھتا نہیں ہے. مگر کتنی دیر تک وہ مینڈا پانی پیتا رہا, اور میں بھی بیٹھا میں انتظار کرتا, میں نے کہا یہ پانی پی لے تاکہ کیوں اس کی حسرت اس کو ذبح کیا جائے. کیا بات ہے. اللہ ان مبارک واقعات اور ان حدیثوں کی برکت نصیب فرمائے, ہماری طبیعت میں ہمدردی آ جائے تو کتنی آسانی ہو جائے گی. اگر باس ہے اپنے ماتحتوں پر, اپنے جاب کرنے والوں پر ہمدردی کرے, اور اگر معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو کیسا سافٹ ایک ماحول بن جائے گا. ایک سوال بڑا یونیک سا تھا, ویسے تو ہم میں سے کسی سے اور کسی بھی مرید سے ویسے تو نہیں یہ تصور کیا جا سکتا کہ اگر مرشد کوئی بات سمجھائیں تو وہ یہ سمجھے کہ وہ میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کی حکمتیں سمجھ آئی ہوں. تو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ سوال تھوڑا سا ہٹ کے تھا تو میں نے کہا. پرسنلی میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا کہ امیر اہل سنت کسی بات کا فرمائے تو یعنی کہ طبیعت کے اندر کسی بھی اعتبار سے ناگواری ہو, ایسا نہیں ہوتا. الحمدللہ. یہ یوں کہہ لے کہ جو ایک اٹیچمنٹ ہے, جو ایک عقیدت ہے, محبت ہے, تو کیسی ہی بات ہو بعض اوقات بالکل یعنی کہ میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ یوں کر کے ہے تو وہ وضاحت درست ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کبھی ایسا کہ کبھی اعتراض والا معاملہ نہیں. الحمدللہ یہ کبھی زندگی کے اندر کبھی ایسا نہیں. سمجھانے کا انداز ہی ایسا نرالا ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت کو اتنی اپنائیت, اچھا ہے ہماری مسٹیک ہی, لیکن اس پر اتنا پیار, اتنی شفقت. اور پھر وہ ایک تو ایسا جملہ بعض اوقات فرماتے کہ ناراض نہیں ہونا, پیر صاحب ہو کر مرید سے یہ کہہ رہے ہیں, کیا فرمائیں گے ایسا؟ میسج اگر 2 منٹ سے لمبا ہو جائے تو فرماتے ہیں وہ معذرت, میسج لمبا ہو گیا. اللہ اکبر. لیول دیکھیں نا آج 0 کے ساتھ. اصل میں یہ ہے عقیدتوں کے, محبتوں کے, تجربات کے سودے. آپ کی محبت بھی, آپ کی عقیدت بھی, آپ کے تجربات اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کی گفتگو کے اندر جو ہے نا وہ دور اندیشی بھی ہے اور حکمت بھی ہے اور ماننے میں عافیت بھی ہے. تو ایسی گفتگو سن کر فیل ہونے کے بجائے سکون ملتا ہے. چلو حضرت صاحب نے فرما دیا اور پھر ٹھیک ہے, پھر کہ ویسے بھی میں یہ میرا اپنے ذاتی تجربات کے تو پاس کر رہا ہوں کہ بعض اوقات میرے سے مشورہ, مجھے کہا مجھے مشورہ ہے, مجھے بعض اوقات مجھے کہتے ہیں یہ مجھے مشورہ ہوا ہے, یعنی یہ میرا مشورہ ہے. میں کہا مجھے آپ کے مشورے کی اہمیت کا پتہ ہے, آپ کا مشورہ یہ سمجھ آنا چاہیے کہ آگے یہ ہوگا, یہ ہو سکتا ہے, اس طرح کا عمل کرنا ہی, تو عمل کر لینا چاہیے مشورے پر بھی. اور یہ مشورہ ہی دیتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ان کو کبھی میں نے یہ دیکھا نہیں ہے. جو شرعی حکم ہوگا تو وہ فرما دے کہ بھئی شرعی حکم یہ ہے, وہ شرعی حکم بیان کر رہے ہیں, لیکن اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے اپنی اولاد کو بھی آتا حکم نہیں دیا. کیا بات ہے. مشورہ دیتے بیٹا یہ کر لینا, وہی کہ وہ ایسا نہ ہو جائے کہ بیٹا والد صاحب کے مسئلہ نہ ہو. کیا بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے, امیر اہل سنت کا ایک جملہ جو ہے وہ بہت سو کو بہت بعد میں سمجھ آتا ہے. چلیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری مان لو ورنہ بعد میں ڈاکٹر کی ماننی پڑے گی. تو وہ کھانے پینے کی احتیاط, صحت کے حوالے سے بھی جو احتیاط فرماتے ہیں کئی حوالے سے, ہاں کئی حوالے سے, کہ بندہ مان لے
اور اگر کہتے ہیں نا سمجھ نہ بھی, ہم نے نگران شورا کا ایک جملہ بڑا پیارا سنا ہے کہ مجھے وہ سمجھ ہی نہیں چاہیے جس میں امیر اہل سنت کی بات سمجھ رہا ہے. ایسے اگر آپ نے سمجھ آنے کے بعد بات مانی تو آپ نے سمجھ کی اطاعت کی, آپ نے امیر سنت کی اطاعت کی ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پیر کی اطاعت پھر کیا رہی؟ آپ اپنی سمجھ کی اطاعت کر رہے ہیں. عقل کا فلسفہ ہے, واہ, جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس کا انکار کر دیتی ہے. یہ عقل کا فلسفہ ہے. واہ واہ واہ, تو ان بارگاہوں میں عقل نہیں رکھی جاتی, اطاعت رکھی جاتی. کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے, سبحان اللہ. اچھا ذرا مفتی صاحب, آپ کا سوٹ کبھی کسی درزی نے خراب کیا ہو تو بتائیے, نام مت بتائیے گا اس درزی کا. اللہ خیر کرے. سوال آگے, اب کیا کروں بھائی. اللہ کرے وہ درزی ملے کہ جو صحیح سیدھے. اچھا ایسا نہ کریں, سب کالیں آنا شروع ہو جائیں گے, ہمیں موقع دیجیے. تو باقی یہ ہے کہ بہرحال بہت مرتبہ ہوا ایسا, بہت مرتبہ ہوا. آپ لگتا ہے پھر پراپر ناپ نہیں دیتے ہوں گے نا, آپ ایسے اندازن کہہ دیتے ہوں گے, کیا کرتے ہیں پھر؟ نہیں, اب اگر اس کے سامنے کھڑے ہو کے, بیٹھ کے, دائیں گھوم کے, بائیں گھوم کے, اگر اس کو بھی ناپ دینا نہیں کہتے تو پھر اس سے آگے والا کو طریقہ مجھے نہیں پتا. تو یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ نا وہ اس طریقے سے نہیں سیتے. ایسے سوٹ ہے یا ویسٹ کوٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو ہمارے یہاں ایکسپرٹیز جو ہے نا, بلکہ میرا تجربہ یہی ہے کہ جیسے میں درزی کو کوئی پیمائش دوں نا تو اس کے ساتھ میں اس کو بول بھی دیتا ہوں. وہ جیسے یہ اتنا کریں, میں نے اتنا نہیں کرنا بھائی, یہ اتنا کرنا نہیں, اتنا نہیں, میں جتنا میں کہہ رہا ہوں نا آپ اتنا ہی کر دیں. صحیح. اب خراب ہوگا نا, اب خراب ہوگا, اب میرا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن آپ مہربانی کر کے میرے کہنے پہ خراب کریں اس کو. اپنی مرضی سے خراب کریں گے نا پھر خیر نہیں ہے, تو اب وہ مجھے جو نا اریٹیٹ کرے گا. میری مرضی سے خراب ہوگا نا تو مجھے تکلیف نہیں. یہ مفتی صاحب کی بات درست ہے کہ ایسے درزی, یعنی میں دعوت اسلامی سے پہلے جو میں کپڑے سلواتا تھا, ہمارا درزی ایک ایسی گمنام جگہ پر تھا, مجھے پتا ہے سب, کسی کو مل ہی نہ سکے. میں نے ڈھونڈ لیا تھا. ہاں, اور ہم اس کے علاوہ کہیں درزی سے سلوا ہی نہیں سکتے تھے, وہی ہمارے کپڑے سیتا تھا, اور اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا, مگر مل گیا تھا, بڑی مشکل سے ملا تھا وہ, اور اسی سے سلواتے تھے. اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر. اب دیکھو, اب یہ درزی جو ہے نا, یہ کہیں کالر میں ہے تو کہیں آستین میں ہے تو کہیں لمبائی میں ہے تو کہیں چورائی میں ہے تو کہیں شلوار میں ہے تو کہیں, آپ بھی بڑے دکھی لگتے ہیں اس میں. نہیں, درزی کہیں نہ کہیں آپ کے یہ بہت کم درزی ملیں گے کہ آپ اس کو 6 جوڑے دیں اور سیم سائز کا وہ 6 کے 6 جوڑے سیم سائز کے سی کے دیتے. کم اصل میں ہوتا یہ کہ بعد ہوگا ایک درزی ماسٹر نے کٹنگ کر کے دے دی, اب وہ جائے گا 4 کاریگروں کے ہاتھوں میں جائے گا. اب جو کاریگر جس کے ہاتھ میں گیا, بعض اوقات ماسٹر تھوڑا سا, حالانکہ پیٹرن کٹے ہوئے پر جب ماسٹر کٹنگ کرتا ہے نا تبھی تو یہ بھی ایک فن ہے. بعض اوقات درزی اچھے مل بھی جاتے ہیں, ملے بھی ہیں, مجھے نہ کرے سارے درزی خراب نہیں, ملے بھی ہیں, اور اچھا بنا کر بھی دیتے ہیں, لیکن آئندہ خیال کرنا بھائی, ایسا مت کیا کرو بھائی. نہیں, یہ وہ ایک بار ایک تو میں نے پچھلے بھی بیان کیا تھا نا کہ ہمیشہ اگر کسی دوسری جگہ جانا ہے تو کپڑے سلوائے تو اس کو پہن کے چیک کر لیں, پتہ چلے کہ آپ وہی لے کر چلے گئے اور وہاں جا کے جب پہننے لگے تو پتہ چلا پروگرام بھی ہے. شرمسار ہو, اسی کو ہوتا ہے جس کو فیلنگ ہے. ہر ایک کو اس طرح کپڑے پہننے کی فیلنگ بھی نہیں ہوتی, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کو نہیں لگتا کہ کوئی 19-20 ہوا ہے, لیکن کچھ طبیعت ایسی ہوتی ہے جو 19-20 کو فیل کرتی ہیں. ارے یہ عید کے لیے بھی کرنا چاہیے. اب عید والے جوڑا ہم نے پتا پچھلے پڑے میں 3-4 جوڑے عید والے دن پہن لوں گا, لیکن اگر عید سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے چیک نہیں کیا اور عید کی نماز سے پہلے ہی نکالا اور اس پہ کوئی کہانی نکل آئی تو اب کیا کریں گے؟ تو پھر نیا جوڑے کے بغیر نماز ہوگی. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ پہلے چیک کریں. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ مجھے پتا ہے. ہاں چلیں, عید کے اوپر ہی ہوا. چلیں اگلی کال دیجیے گا ذرا. عبدالحبیب بھائی, کیا آپ کو بکرے نے کبھی ٹکر ماری ہے؟ کیوں یار ایسے سوال کرتے ہو, اچھی باتیں کرو بھائی. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ ذاتی تجربہ پروگرام بتانے میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں بتاتا ہوں, اگر یہ ذاتی تجربہ ہو تو بتانے جیسا نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا یہ صبر کا موقع ملا ہے؟ جی 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 میں بتاتا ہوں, میں 2-3 کالیں تو لے لو بھی, ٹکر تو نپٹ گئی نا اگر نپٹی ہے تو. جی ماشاءاللہ ذاتی تجربات پروگرام, کیا بات ہے. اللہ پاک آپ تینوں کو سلامتی عطا فرمائے اور اگلے سال یہی ایام مکۃ المکرمہ میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور آپ سب میرے لیے بھی یہ دعا کریں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. سوال یہ عرض کرنا تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ فتاوی رضویہ شریف یقیناً یا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کرامت ہے کہ اتنے علم کے دریا بہا دیے, تو یہ ارشاد فرمائے کہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کتنی عمر میں مکمل پڑھ لیا تھا, اور فتاوی رضویہ کو سمجھنا کس انداز میں پڑھیں تو ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا اور پڑھنا آسان ہوگا, اور آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اس کے مطالعہ کا کیا انداز ہونا چاہیے. ماشاءاللہ, بیوٹیفل دعا, بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال دیجیے گا.
حاجی عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کو مبارک ہو. میری حاجی عبدالحبیب بھائی سے یہ گزارش ہے کہ آپ تینوں اپنے کوئی بچپن کا یادگار واقعہ سنائیں اور آپ سب میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں بھی مفتی بنوں. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو مفتی اسلام بنائے، عالم باعمل بنائے. آپ سب کو بھی بہت عید مبارک ہو. میرا جو پہلا سوال تھا وہ نیچے والے تیسرے سوال سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ بچپن میں بہت جانور گھمائے پھرائے، تو جو جانور لے کے گھومتا ہے تو اس کو ٹکر بھی لگتی ہے، اس کو لات بھی لگی جاتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے اور شاید میں نے پہلے بھی سنایا تھا. وہ جب والد صاحب وغیرہ ہم جانور لاتے تھے، کھارا در میں ہم جب رہتے تھے تو وہاں آسٹریلین ایک بار ہم بیل لائے تھے. تو وہ ماشاءاللہ اس زمانے میں، تو اب تو خیر ایک سے ایک جانور آتا ہے، مگر اس زمانے میں پورے محلے میں اگر کوئی تگڑا جانور آ جائے تو سارے بچے اور سب دیکھنے آتے. تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت تگڑا جانور تھا. تو ہمیں شوق چڑھا، ہم رات کو کسی دن لے کے سارے دوست بچے، عمر میری زیادہ نہیں تھی، تو جناب اس بیل نے، یا ظاہر کافی لوگ چل رہے تھے ساتھ، تو وہ بیل جو تھا اس نے رسی اڑائی اور وہ تو بھاگا. تو جس نے اس کو پکڑا وہ سارے گھسیٹتا ہوا لے گیا. اچھا، کھارا در اور اولڈ سٹی ایریا کا علاقہ ایسا ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، اسکوٹریں کھڑی ہوتی ہیں، تو کوئی اسکوٹر گر رہی ہے تو کوئی بندہ گر رہا ہے. تو اچھا پہلے تو سارے پیچھے بھاگتے رہے. اچھا جتنا بھاگتے رہے وہ اتنا بھاگتا رہا. اب وہ آپ کو پتا ہے وہ گول بغیچے والا جو ایریا ہے وہ اس طرف بھی چلا گیا. پھر کسی سمجھدار کو سمجھ آیا کہ اس کو چھوڑ دیں، ورنہ اچھا زخمی بھی ہوئے کچھ کو. جو رسی پکڑتا تھا تو وہ رسی کے ساتھ وہ گھسیٹنا شروع کر، بہت طاقتور تھا. تو خیر ہم بچے تو پیچھے رہ گئے. پھر تو ایسا لگا کہ ہمارا تو ہے ہی نہیں ہے، اب تو پورے محلے والوں کا ہے، پورا محلہ بھاگ رہا ہے تو علاقے والے بھاگ رہے ہیں. وہ تو ایک زبردست ماحول بن گیا تھا. پھر کسی نے کہا اس کو چھوڑ دیں، تو پھر سارے رکے چھوڑ دے. تو ہمیں یہ لگا تو چلا، ہم تو رونے لگ گئے کہ ہمارا تو بیل گیا. بولے کہیں نہیں جاتا، شہر میں کہاں چلا جائے گا. تو پھر ایک دو اسکوٹر والے جو تھے وہ سلولی اس کے پیچھے چلتے رہے اور وہ دوڑتا پھر آگے جا کے کہیں جا کے وہ خود ہی کھڑا، مذاکرات کیے ہوں گے، خود ہی کھڑا ہو گیا. شاید اس کو پیچھے تھک گیا ہوگا، تو پھر جا کے اس کی رسی پکڑ کے وہ لے آئے. تو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن اب تو چونکہ وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو کلپ بھی بن جاتا ہے، اور ایسے کلپ آتے ہیں کہ بندہ کلپ دیکھے تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے کہ اس بندے کا کیا ہوا ہوگا. تو اب چھوٹے بچوں کو اور اس طرح، اچھا یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، یہ شہر کے عادی بھی نہیں ہوتے. اب ان کو پکی روڈوں پہ اتار رہے ہیں، وہاں کوئی مٹی نہیں رکھ رہے، پھر اتنے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں، بار بار اس کو اٹھا رہے ہیں، تو کبھی وہ بھی اریٹیٹ ہو جاتا ہے. تو احتیاط انسان دیکھا ہی نہیں اس سے کبھی انسانوں نے اتنے جانور بھی، یہ تو دونوں طرف ہے نا، نہ جانور نے اتنے انسان دیکھے نہ انسانوں نے ایک وقت اتنے جانور دیکھے. تو سب کی پوزیشن جو ہے تھوڑی سی بلڈنگز دیکھ کے تو اس کے منہ سے نکل جاتا اوف یہ کیا. ایک اور ذاتی تجربہ مجھے کان میں بتایا گیا ہے کہ جب جانور بہت تیز دم ہلائے تو سمجھ جائیں وہ غصے میں آنے والا ہے. تو یہ سگنل اب نیا مل گیا ہے. اب جانور کے منہ پر نظر رکھے کہ اس کی دم پر نظر رکھے. ضروری ہے ایسا، اگر وہ ڈالا آدمی ساتھ رکھنا پڑے گا، تو دم دیکھ اس کا منہ دیکھ. اللہ اکبر. فتاوی رضویہ کتنی عمر میں آپ نے پورا پڑھ لیا تھا، اور پھر اس کے سمجھنے کا انداز کیسے اور پڑھنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے؟ فتاوی رضویہ شریف کا جو ابتدائی میں نے مطالعہ کیا تھا وہ کیا تھا جامعہ نظامیہ لاہور میں. جب میں پڑھتا تھا تو غالباً درجہ رابعہ میں میری پہلی پوزیشن آئی تھی اپنے درجے میں ماشاءاللہ. تو اس میں مجھے انعام کے طور پہ ملی تھی 11ویں یا 12ویں جلد. ٹھیک ہے. تو وہ پہلی مرتبہ، یعنی کہ وہ بھی وہ جو 30 جلدوں والی ہے نا، ورنہ اس سے پہلے وہ 12 جلدیں ہوتی تھی، تو وہ ملی تو بڑی خوشی تھی. تو اس کو میں نے پہلی جلد کو وہاں پڑھا. پھر نیکسٹ ایئر مجھے دوسری پھر پوزیشن آئی تو پھر اگلی جلد ملی، تو پھر اس کا مطالعہ کیا. تو یہ 12ویں 13ویں یا 13ویں 14ویں جلد تھی، نہیں 12ویں 13ویں تھی. تو اس کے بعد جو ویسے مطالعہ کیا وہ کراچی آنے کے بعد کیا. یہاں پر جب دارالفتہ اہل سنت میں جانا شروع کیا تو اس وقت جو ہے وہ ایک تو امیر اہل سنت نے بھی چند ایک مواقع پر فرمایا کہ ہمارے لیے اعلیٰ حضرت اور فتاوی رضویہ یہ حرف آخر بھی ہیں اور یہ حرف اول بھی ہیں، یعنی کہ یہ سب سے پہلے ہیں اور پھر حرف آخر ہے یہ. تو یہ امیر اہل سنت نے کئی مقامات پہ فرمایا تھا، اور ویسے سنتے تو پہلے بھی رہے تھے ہم. تو اس وقت پھر اس کا جو ہے نا وہ میں نے مطالعہ شروع کیا. اور پھر چونکہ دارالفتہ میں بیٹھنا تھا، فتاوی لکھنے تھے، اور یہ ذہن میں تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو مفتیان کرام کو دیکھا، جن جن جامعات کے اندر میں پڑھتا رہا اپنے اہل سنت کے، ان سب میں نے 3 جیسے جامعات میں پڑھا تو تینوں جگہ ہمارے اساتذہ میں وہاں کے مفتی صاحب بھی ہوتے تھے. جیسے جامعہ نظامیہ میں مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہر جگہ پہ جب ہمارے اساتذہ میں مفتی صاحب ہوتے تھے تو مفتی صاحب کی ٹیبل پہ فتاوی رضویہ ضرور ہوتا تھا. واہ واہ واہ. اور فتویٰ لکھنے کے اندر جیسے فتویٰ لکھنا ہے، کیونکہ وہاں یوں بالکل سیپریٹ دارالفتہ اور اس طرح کی ترکیب نہیں ہوتی تھی. میں جامعہ لگا ہوا ہے، درمیان میں اگر سوال بھی آ گیا تو بول دیا ذرا وہ فلاں فتاوی رضویہ کی فلاں جلد لے کے آنا. تو
تو وہ فلاں جلد لے کے آگے تو اس سے فتویٰ بھی لکھ کے دے دیا اور سائل کو پکڑا دیا، سائل چلا گیا تو ہمیں پڑھانا بھی شروع کر دیا، تو وہ اس طرح ماحول ہوتا تھا. تو یوں اس کی اہمیت جو ہے وہ الحمدللہ پہلے سے تھی. پھر جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عظمت و شان پر کتابیں اور رسالے پڑھے تھے، ان کے اندر بھی بار بار فتاوی رضویہ کا تذکرہ تھا. تو یوں کہ یہ ذہن میں تھا کہ فتاوی رضویہ کا مکمل مطالعہ کیے بغیر اچھا مفتی بننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو لہذا اس لیے فتاوی رضویہ کا پھر فوکس تھا کہ اس کو بہر صورت جلد سے جلد مکمل کرنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے. تو یوں پھر میرے خیال میں یعنی کہ سن 2001 میں نے 2000 اور 2001 میں اس میں نے پہلی مرتبہ فتاوی رضویہ شریف اول سے آخر جو 30 جلدیں ہیں وہ میں نے پڑھی، اور اس کے بعد پھر کئی مرتبہ دوبارہ بھی پڑھتا رہا. اب بھی مطالعے میں رہتا ہے؟ اب بھی مطالعے میں تو یوں کہہ لیں کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہی فتاوی رضویہ تو ہمارے سامنے آتا ہی ہے. فتویٰ جو ہے وہ چیک کرنا ہے یا کوئی مسئلہ دیکھنا ہے اور یا کچھ پرانے نوٹس وغیرہ ہے اس کی دہرائی کرنی ہے، تو اس میں فتاوی رضویہ شریف تو مستقل جاری رہتا ہے. اب آپ نے تو دیکھیں درس نظامی کمپلیٹ بھی کر لیا تھا، آپ مفتی بن رہے تھے، دارالفتہ پہنچ گئے، پڑھا، تو کیا اب بھی کسی کو اتنے سارے درجے پڑھنے کے بعد ہی فتاوی رضویہ پڑھنا چاہیے؟ بلکہ ہم نے تو دیکھا اب لوگ درس نظامی شروع کرتے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں. اچھا ہے فتاوی رضویہ اگر پڑھتے رہتے ہیں، ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، اور بہت سی علمی باریکیاں جو فتاوی رضویہ سے سمجھ آتی ہیں وہ اور جگہوں سے بہت کم سمجھ آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ فتاوی رضویہ جو ہے وہ پورے کا پورا درس نظامی کے دوران سمجھ آ جائے یہ ناممکن ہے، یہ بالکل ناممکن. ہاں بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے جو رسائل ہیں، جو بہت سے فتاوی ہیں، وہ اس قدر مشکل علوم پر مشتمل ہے کہ ان کو سمجھنا جو ہے وہ بس میں ہو ہی نہیں سکتا کسی کے کہ وہ ابھی طالب علم ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے. ایون کہ جو طہارت کے مسائل ہیں، جو نماز کے اوقات کے مسائل ہیں، جو خود نماز کے مسائل ہیں، جو جماعت کے مسائل ہیں، اور اسی طرح پھر آگے جو ہے وہ کفن دفن کے احکام کے اندر، پھر حج کے اندر، انہی میں اس قدر علمی، اس قدر دقیق اور باریک علوم پر مشتمل فتاوی اور کتابیں ہیں کہ اس کو یوں تو پڑھ سکتے ہیں کہ اس جلد کے آسان فتوے پڑھ لیے، اس میں آسان چیزیں پڑھ لی، اور جو مشکل والے ہیں وہ چھوڑ دیے. لیکن کوئی اس کو پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو شاید وہ ہمت ہی ہار دے، یار یہ تو ایک لفظ نہیں سمجھ آ رہا مجھے. اسی طرح آگے جو عقائد کی جو ہے نا وہ جلدیں آتی ہیں، عقائد کی جلدوں میں اب سبحان الصبوح ہے اور اس طرح دیگر جو کتابیں ہیں، اب وہ اتنی مشکل ہے کہ اس کو تو درس نظامی کے بعد والا بھی سمجھ رہے تو اس کو میرا تمغہ ہی دینا چاہیے. یعنی وہ تو اس کے بعد بھی بڑے لمبے عرصے تک ایکسپرٹی اور علم الکلام کی مہارت کے بعد سمجھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد فتاوی رضویہ کی آخری جلدوں میں وہاں پر جا کے پھر یہ فلسفے کے اور عقائد کے کچھ رسائل ہیں، ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اسی طرح 21ویں جلد کے بعد سے وہ حظر و اباحت یعنی حلال و حرام کے مسائل پر کتابیں، اس میں بالکل عام سے مسائل پر اعلیٰ حضرت کی تحقیق اس قدر جو ہے وہ دقیق ہے، اس قدر جو ہے نا وہ پیچیدہ ہے کہ اس کو یوں سمجھنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. یوں کہہ لیں کہ درس نظامی کے دوران یا درس نظامی سے ہٹ کر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ سلیکٹیو سٹڈی کر سکتا ہے کہ وہ پڑھنا شروع کرے، آسان لگے تو پڑھ لے، مشکل لگے تو آگے بڑھ جائے، یہ کر سکتا ہے. لیکن یہ اگر کوئی التزام کر لے کہ نہیں میں پورا ہی پڑھوں گا اور سمجھ کے پڑھوں گا، تو پھر وہ اس کی قرات کر سکتا ہے کہ الفاظ پڑھ کے گزر جائے، سمجھ میں آنے. اب اگر یہ تو آپ نے مشورہ لیا تھا کہ فتاوی رضویہ پڑھنے کا اگر عادت بنانی ہو تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ جیسے وہ نا حکایتوں سے شروع کرو تاکہ تمہیں مطالعہ کرنے کی. تو اس میں 23، 24، 22 یہ جلدوں میں جو سلیکٹڈ فتاوی ہیں کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں جو ہے نا آپ کو کام آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کافی بات تو بڑی دلچسپ مضامین بھی اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں. تو میں کہ یہ پڑھیں سلیکٹڈ چیزیں تو آپ کو فتاوی رضویہ سے جو ہے نا 5ویں، 6ٹھی، 7ویں جلد جو ہے یہ وہ ہے جو نماز، جماعت اور ان مسائل پر مشتمل ہے، اور یہ کافی آسان اور پیش آمدہ مسائل ہیں، ان کو جو ہے وہ بآسانی پڑھا جا سکتا ہے. اچھا اب فتاوی رضویہ کے لیے پہلے تو میں یہ بتا دوں ناظرین، کمال کی آپ نے سن لیا کہ کیسا زبردست ایسی فتاوی کی کتاب ہے کہ آج بھی مفتیان کرام
بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے فیضان حاصل کر رہے ہیں. تو اگر جو علماء سن رہے ہیں, طلباء سن رہے ہیں, ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ فتاوی رضویہ کی اپلیکیشن دعوت اسلامی نے بنا دی ہے. آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. پھر اس کے اندر آپشنز بھی موجود ہیں فتاوی سرچ کرنے کے, الفاظ کے ذریعے بھی سرچ کر سکتے ہیں. فتاوی رضویہ پورا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ آپشن کے ساتھ موجود ہے. پہلے تو ہزاروں روپے خرچ کر کے خریدنا پڑتا تھا. بہرحال جو خرید سکتے ہیں وہ گھر میں برکت کے لیے بھی ضرور رکھیں, لیکن ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. سوال اب یہ مفتی صاحب کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کافی دقیق مسائل ہیں اور نگران شورا نے فرمایا چلے کچھ تو جلدیں پڑھ سکتے ہیں. اب کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی فقہی مسائل پڑھوں, میں بھی فتاوی پڑھوں, تو اسٹارٹ پھر اگر درس نظامی نہیں کر رہا ہے, ایک لے مین ہے, عام آدمی ہے, اردو اچھی پڑھ لیتا ہے, تو وہ پھر کن فتاوی کی طرف جائے؟ دیکھیں فتاوی کی طرف جانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مفید کمی پایا میں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فتاوی کی کتابوں سے مسائل جو لینا ہوتا ہے نا, یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایک مسئلہ کسی ایک جگہ پوچھا گیا, اب وہ ایک خاص صورتحال میں پوچھا گیا اور اس کے مطابق اس کا جواب ہے. صحیح. اب بندہ کسی دوسری صورت کے اوپر جو ہے اس کو اپلائی کر دیتا ہے. تو اب دوسری صورت پہ اپلائی کیا, جبکہ اس دوسری صورت کے اندر کسی اور چیز کا بھی اضافہ ہو چکا ہے, یا کسی اور شے کی کمی ہو چکی ہے. تو اب اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکے اور وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا. اس لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو آسان رسائل اور بالکل سیدھے سیدھے مسائل پر مشتمل کتابیں ان کا مطالعہ کر لے. اس کے لیے بہار شریعت ٹھیک ہے, بہت ہی اعلیٰ ہے. بہار شریعت کے تو یوں کہہ لے کہ مسائل یعنی کہ ہمیں پیش آنے والے عمومی طور پہ جتنے مسائل ہیں وہ 99% بہار شریعت میں ہوتے ہی ہیں. نماز کے, طہارت کے, وضو کے, غسل کے, یہ سارے نمبر 1. اور اس سے بھی زیادہ آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بہار شریعت سے ہی اخذ کردہ کتابیں اور رسائل لکھے گئے, جیسے نماز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو جیسے امیر اہل سنت کی نماز کے احکام ہے. اچھا, اسی طرح روزوں کے مسائل ہیں تو اب فیضان رمضان کے اندر وہ موجود ہے. زکوٰۃ کے بارے میں المدینۃ العلمیہ کی بھی ایک کتاب ہے فیضان زکوٰۃ, اور دارالفتہ اہل سنت کے فتاوی کا ایک مجموعہ بھی ہے فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ. تو اسی طرح اور فقہی ابواب کے حوالے سے جیسے چندے کے بارے میں سوال جواب ہے, حج کے بارے میں رفیق الحرمین ہے. تو یہ جو کتابیں ہیں یہ چونکہ ابھی اس زمانے میں قریب زمانے میں لکھی گئی, تو اس میں آسانی ہے, اس میں ضروری مسائل ہیں, اس میں پیش آنے والے مسائل لکھے گئے ہیں, اس میں بار بار کے تجربات کے بعد سامنے آنے والے مسائل لکھے گئے. تو ان کو پڑھنا, سمجھنا, یاد کرنا آسان ہے. اور میرے خیال میں اس حوالے سے اگر المدینۃ العلمیہ کی فہرست جو فقہی کتابوں کی فہرست ہے وہ نکال لینا, تو اس میں میرے خیال میں 25 30 40 کتابیں آپ کو اس کے لیے درس نظامی کرنا ضروری بھی نہیں. ایمان و کفر کے تعلق سے اور اس طرح کی پہچان کے تعلق سے کفریہ کلمات کے لیٹسٹ ترین آپ کہہ سکتے ہیں. بہت اچھی. جیسے آج کی تفسیر پر ہم بیان کریں تو تفسیر صلاۃ الجنان کتنی آج کا ایک ورژن اب نیا آیا ہے, تعلیم القرآن جو 2 جلدوں میں آیا. تو یوں آدمی غور کرے تو اس کے لیے کافی مواقع ہیں. یہ کتابیں پڑھ لے, پھر اس کے بعد اگر فتاوی کی کتابیں پڑھنا چاہے نا تو پھر ہے کہ بیس بھی بن گئی ہوگی, بیس بن گئی ہوگی, چیزیں سمجھ آ جائیں گی, بنیادیں سمجھ آ چکی ہیں. اب جیسے فتاوی فیض رسول ہے, آسان مسائل کے اوپر مشتمل ہے, پیش آمدہ مسائل پہ ہے, تو فتاوی فیض رسول ہو گیا. وقار الفتاوی ہے, تو پھر ہمارے اہل سنت کے دارالفتہ اہل سنت کے بھی فتاوی کی, دارالفتہ اہل سنت کے بھی فتاوی کی میرے خیال میں تو شاید کوئی 12-15 جو ہے وہ کیا نام ہے اس کے مختلف حصے جو ہے وہ چھپ چکے ہیں, وہ ہے. اسی طرح رسائل ہیں دارالفتہ اہل سنت کے مختلف, جیسے ابھی وہ ذبیحہ کے اجزاء کے اوپر, ذبیحہ کے اجزاء پہ جو رسالہ ہے, آپ یقین کریں کہ میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ عربی, اردو, فارسی کسی زبان میں اتنا مفصل اور اتنا متعین حکم بیان کرنے والا رسالہ آج تک نہیں لکھا. 2-3 دن سے اس کو 3-4 دن سے امیر سنت, اچھا 22 اعضاء جو ہیں, 22 اجزاء جو ہیں, ایک تو ہر مدنی مذاکرے میں 2-2 3-3 کر یہ 22 اجزاء کا امیر سنت نے بھی بیان کر دیا, اور پھر اس کتاب کو دکھایا. پھر یہ کتابیں تقسیم ہو رہی ہے امیر سنت کے ذریعے. جی جی, اس کو بہت تقسیم کیا گیا کتاب. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. بچپن کا کوئی یادگار واقعہ بھی سنائے حضور, یعنی کہ مطلق یا کوئی بھی, انہوں نے وہی پابند نہیں کیا. بچپن کے واقعات کا یہ ہے کہ کئی تسلسل کے ساتھ چیزیں ہوتی تھی, زندگی کا حصہ ہوتی تھی, اور ابھی ان کا کرنے کا تصور کرتے ہیں تو اپنے اوپر یقین نہیں آتا کہ یہ ہم ہی تھے. جیسے فجر کی نماز پڑھ کے سیر کے لیے جانا, ہمارے گھر کے قریب بہت بڑا پارک تھا, فیصل آباد کا سب سے بڑا پارک تھا.
تو یوں تھا کہ فجر پڑھنی اور سیر کرنی یہ تقریباً دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے تھے کہ انفقاق نہیں ہو سکتا ان میں. اچھا لفظ سیر جو ہے نا یہ ہم کراچی والوں کو سمجھ نہیں آتی. سیر سے کیا مراد ہے؟ واک کرنی؟ واک کرنا. ہاں واک کرنا، سیر و سیاحت تو نہیں. ٹھیک ہے، واک کرنا. تو اچھا اسی طریقے سے جب میں پڑھنے جاتا تھا، جیسے جامعہ رضویہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا، تو وہ ہمارے گھر سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو میں 1.5 سال جاتا رہا اور میں گھر سے پیدل ہی جاتا تھا. گرمی ہے، سردی ہے، 4-5 کلومیٹر پیدل نکلتے تھے اور پیدل ہی جو نا وہ چلتے چلتے پہنچ جاتے تھے. اور یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، نارمل، یعنی کہ یہ ایک نارمل تھا کہ بھائی ٹھیک ہے جانا ہے تو پیدل چلے جاتے ہیں اور واپسی کے اندر وین میں آ جاتے. کراچی والوں نے آپ کی عادت چھڑوا دی ہے، شہر کراچی نے چھڑوا دی آپ کی. اور یہاں تو پھر اپنے بھائی لوگوں نے چھڑوا دی ہے نا، تو جو یعنی کہ موبائل کی ترکیب بنانے والوں نے ماحول کی طرف آ کر چینجز آ جاتی ہے. جی ہم بھی ٹاور سے لے کر پولو گراؤنڈ تک ہم رننگ کیا کرتے تھے. اچھا یہ تو بڑا بزی روڈ ہے. نہیں، رات میں کرتے. اچھا رات میں ٹاور سے دوڑتے تھے پولو گراؤنڈ تک، پھر پولو گراؤنڈ پہ پھر اپنا وہ کرتے تھے. تو جو آج بھی اس طرح ہے، یعنی ماحول یا کوئی اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم وہ چیزیں نہیں کر پاتے. صحیح. ورنہ آج بھی پارک کے اندر باقاعدہ واک کرنے کے لیے یا ہلکی پھلکی جاگنگ کرنے کے لیے مواقع تو موجود ہوتے ہیں. لوگ کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. کر رہے ہوتے ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے ان کے اوپر. یعنی اگر وہ صبح کرے تو صبح حیرت ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ شام کو کرے تو شام کو بھی حیرت ہو رہی ہوتی ہے. خود بھی کریں. ہماری زندگی کا انداز کچھ اس طرح کا ہو گیا اور کچھ نہیں. وہ غلط تو نہیں کر رہے ہوتے جبکہ کوئی اور معنی شرعی نہیں ہے. تو یہ ہے. آپ کی بچپن کا آپ بتائیں کیا ہوا بچپن میں؟ بچپن کا میرا سنا دیا نا، میرا بیل کا بھی سنا دیا اور وہ بھاگ بھی تو بیل کا واقعہ تھا، آپ کا کیا ہوا؟ میرے واقعات تو آپ کو پتہ ہے پھر کیسے نرالے واقعات ہیں. چلے میں سوچتا ہوں کوئی واقعہ آپ بتائیے. کوئی ایسا بچپن جیسے بچپن سے دعوت اسلامی میں تو تھے نہیں، تو اب کوئی ایسے کھیل کود تو تماشے والے واقعات ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قابل ذکر ہو جس کو میں یہاں بیان کر سکوں. چلیں کچھ کالز لیتے ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کالز دیجیے گا. میرا سوال نگران شورا سے. نگران شورا آپ یہ بتائیں، آپ میٹ لور ہیں یا فروٹ لور؟ میٹ لور، ویری گڈ کوسچن. پر آج کل تو بڑا ریلیٹیو ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا. نہ میں زیادہ میٹ لور ہوں نہ زیادہ فروٹ لور ہوں. مطلب ایک طبیعت میں ہر چیز میں یوں سمجھے کہ جو بھی مل جائے ایسا ہی کچھ چل رہا ہے. بہت زیادہ وہ نہیں ہے. نگران شورا کو میں نے دیکھا ہے یہ بہت ایزی ٹو مطلب نا ہینڈل ہے. ان کو اگر اپنے گھر پہ بھی کوئی بلا لے یا ہم سفر میں ساتھ رہتے ہیں نا، تو یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا یا یہ کیوں آ گیا. مطلب ایوری تھنگ از اوکے ہے، گو ود دا فلو ہے. اور یہ بڑی کمال کی طبیعت ہے. تو ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو اور برکتیں دے. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا عبدالحبیب میں سے سوال یہ تھا کہ آپ کھانے میں کانشیس ہیں یا جو ملے آپ کھا لیتے ہیں؟ چلو یہ مجھ سے سوال آ گیا. نہیں، آج کل تو میں بہت کانشیس ہوں اور میں نے اس کی بہت تفصیل کل کے پروگرام میں کل کے پروگرام میں بتائی تھی اور الحمدللہ اس کے میں بینیفٹس دیکھ رہا ہوں. تو بہرحال اگر میں اس کی تفصیل لمبی ہو جائے گی، اگر آپ چینل پہ دیکھ لیجیے گا پروگرام. لیکن یہ کہ کانشیس ضرور ہوں کیونکہ کچھ ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں، تو بندہ چوزی ہونا چاہیے اس کے کھانے، کون سا کھانا اس کے لیے بہتر ہے اور کون سا نہیں ہے. تو آج کل کاربوہائیڈریٹ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں نے اس کو تفصیلی کل بیان بھی کیا ہے. کل پروگرام ہوا تھا ہمارا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غذائیں، اور بڑا ہم نے اس پہ ڈیمونسٹریشن بھی کیا تھا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ چینل پہ موجود ہوگا سوشل میڈیا پر، تو اس کو دیکھیے. تو اس پہ ہم نے وہ غذائیں بھی دکھائیں، اس کے فوائد بھی بتائے، مفتی صاحب بھی ساتھ تھے اور پھر کچھ تھوڑے سے میں نے اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کیے تھے. جی اگلی کال دیجیے گا. آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو. اب عبدالحبیب بھائی، آپ گوشت تقسیم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ نگران شورا نے تو بتایا تھا کہ وہ پہلے سے لسٹ بنا لیتے ہیں. جی پرسنلی یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. پہلے تو والدین امی وغیرہ کر لیتے تھے رشتہ داروں وغیرہ میں، اور اب جب سے امیر سنت نے ماشاءاللہ یہ ذہن دیا ہے کہ بھائی گوشت کی جگہ جانور دے دیے جائیں، تو کچھ جگہوں پر کوشش ہوتی ہے کہ یہ امیر علیہ سنت کی تربیت کے مطابق عمل کیا جائے. البتہ جو گھر کے قریبی لوگ ہیں یا ملازمین ہیں تو وہ پھر گھر پہ ترکیب ان کی بن جاتی ہے. تو الحمدللہ ہینڈل ہو جاتا ہے. بچے بھی ہیں اور کچھ سیٹ اپ ایسا ہے کہ خود کچھ کرنا نہیں پڑتا. تو اللہ کا اس پہ شکر ہے کہ کام الحمدللہ ہو جاتا ہے اور گوشت بھی تقسیم ہو جاتا ہے. جی ایک اور کال دیجیے گا. مفتی قاسم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ گوشت کھانا حدیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ گوشت کھانا کیسا ہے؟ گوشت کھانا اصل تو بنیادی طور پہ جو اسلامی اس کے بارے میں حکم ہے تو وہ تو یہی ہے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق،
کہ تم کہو کہ کس نے حرام قرار دی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور پاکیزہ رزق. تو پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. اور کلو وشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو, زیادہ جو ہے نا اس کے اندر حد سے نہ بڑھو. تو یہ بنیادی تعلیم ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے اپنے عرب شریف کے جو آپ کا جو ایک مزاج اور عادت مبارکہ تھی, تو اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو زیادہ گوشت ہی تناول فرمایا ہے کہ وہاں پر اونٹ اور بکرے کا گوشت یہ زیادہ استعمال ہوتا تھا. تو یوں کہہ لیں کہ عرب کے لوگ گوشت, اب بھی عرب کے لوگ جو ہے یہ ہمارے ہاں جیسے یہ روٹی وغیرہ ہے تو یہ عرب کے اندر کم ہوتی تھی, یہ کافی کم ہوتی تھی. اور یہ زیادہ تر روٹی کا جو تصور ہے یا کلچر ہے یہ ہمارے ہندوستان, پاکستان اور یہ ہمارے یعنی بر صغیر کے اندر یہ روٹی کا کلچر ہے. تو باقی ورنہ وہ کہتے تو یہی ہے کہ کھانے کی چیز تو اصل وہی ہوتی ہے, روٹی تو ساتھ پیٹ بھرنے کے لیے سپورٹ کے لیے ہوتی ہے. یا کئی اعتبار ہمارے یہاں تو خیر چونکہ ایک زندگی کا حصہ بن گئی, ورنہ یوں کہہ لیں کہ یہ غربت کے ازالے کے طور پہ ہوتی تھی ساتھ, کہ اگر وہ پورا نہیں کھا سکتے, جیسے گوشت آپ 1.5 پاؤ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا, تو گوشت کے ادھر پیسے ہی نہیں ہیں. صحیح ہے. تو پھر ساتھ میں جو ہے نا وہ 2 بوٹیوں کے ساتھ 2 روٹیاں ملا کے تو وہ پیٹ جو ہے نا وہ پورا کر دے. تو پھر اس طریقے سے. صحیح جناب. کالز دیجیے گا, کالز کافی ساری ہیں تو میں چاہوں گا کہ ذرا شارٹ جواب دے کر ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کالز لے لیں. 3-4 کال ایک ساتھ دے دیں. حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ سسرال میں کتنی دیر اسٹے کرنا ہے, یعنی کتنی دیر تک رکا جا سکتا ہے؟ کون سے والے حاجی صاحب سے پوچھا ہے, یہ بھی سوال ہے. بہرحال چلے, سسرال میں کتنی دیر اسٹے کرنا ہے, چلیں. میرا سوال یہ ہے حاجی عبدالحبیب صاحب, یہ بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی دعوت میں گئے ہوں اور کھانا پسند نہ آیا ہو اور بغیر کھانا کھائے واپس آ گئے ہوں؟ جزاک اللہ خیر. اچھا جناب, ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے گا. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی اپنے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلایا ہے؟ چھوٹے بچوں کو کھانا کھلایا. مفتی صاحب تو بڑا پیار کرتے ہیں بھائی اپنے بچوں کو, ماشاءاللہ. جی پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. اگلی کال. عمران بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ کھانا بنانا آتا ہے, کیا بات ہے, واقعی بقرہ عید فیل ہو رہی ہے, کھانا کھانا ہی ہے. چلیں ایک اور کال دے دیں. میرا سوال ہے عبدالحبیب بھائی, کیا آپ بچپن میں جانور قربان ہوتے ہوئے دیکھ کر روتے تھے؟ ہاں چلیں جناب. اب پہلا سوال تھا سسرال میں کتنی دیر رہنا چاہیے, اسٹے کرنا چاہیے؟ بس جس مقصد کے لیے گئے وہ مقصد پورا کر کے پھر آ جانا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کھانے کی دعوت پر بلایا گیا ہے, ایک تو بہت زیادہ جانے سے اعتراض کرنا چاہیے, کیونکہ وہ پھر تکلف اور پھر قدر کھو دیتا بار بار کا آنا جانا. صحیح. لیکن اگر جیسا دعوت ہے تو اب دعوت ہے تو 9 بجے جیسے بلایا دعوت میں کھانے کے لیے, تو آپ 15-20 منٹ پہلے پہنچ جائیں. اچھا. ایسا نہ کرے کہ ان کو ویٹ کرنا پڑے. یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ شروع سے سمجھ میں نہیں آتا. کسی کو انتظار کرانا یہ آتا نہیں ہے سمجھ میں. تو 10-15 منٹ پہلے پہنچ جائیں. اب 9 کا مطلب تھوڑی کہ مطلب آپ نے ٹرین پکڑنی تھی کہ لٹکتے چڑھ جائیں گے. بیٹھیں گے تھوڑا سا 2 باتیں کریں گے تو پھر 9 بج رہے ہوں گے تو آپ کو کہہ دیا جائے گا کھانا ہے. لیکن پھر دوسرے مہمانوں کا انتظار میں پھر لیٹ ہو سکتا ہے بندہ, لیکن خود اپنی عادت کبھی بھی لیٹ کی نہ بنائے. یہ ہمارے لیے مشہور ہو کہ ٹائم پہ آ جاتے ہیں. مشہور ہو ٹائم پر آ جائے. اور جیسے کھانا کھا لیا, کھانا کھانے کے بعد چائے وغیرہ کا عموماً اہتمام, جیسے عرف کے طور پر کہہ رہا ہوں, ہوتا ہے. تو اب جیسے کھا پی لیا, اب نارمل ہو گیا کہ کھا پی لیا, تو اب بیٹھے رہنا جو ہے نا اس لیے سسرال کے لیے نہیں کہہ رہا, باقی جگہ میں کسی بھی میزبان کے یہاں اگر بطور مہمان ہے تو اس سے پہلے کہ وہ گھڑی دیکھے یا باہر جا کے اس کو گھر والے پوچھے کب جائیں گے, تو اچھا ہو سکتا ہے اس نے بھی خود کہیں جانا ہو, تو ایک پتہ ہے کہ یہ ایک اتنی دیر لگتی ہے کھانے میں, چائے وغیرہ. اب آپ اجازت مانگ لیں کہ اب میں چلتا ہوں, اور سچی اجازت مانگے. یا تو وہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے, تو سمجھ جائیں کہ آپ نے بالکل صحیح بلکہ 2-4 منٹ لیٹ ہی مانگی ہے اجازت. یہ ہو سکتا ہے وہ کہے گا یار 2 منٹ بیٹھے ہیں, تو پھر تھوڑا اس کا مان رکھنے کے لیے 2-4 منٹ 5 منٹ بیٹھ جائیں اور پھر اٹھ کر نکل جائیں. اب وہ بولے نا بیٹھو, تو جب ضرورت ہی نہیں ہے بیٹھنے کی تو بیٹھے نہیں, پھر نکل جائیں. پھر اس کو بھی سمیٹنا ہوتا ہے, کام کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے جانے کے بعد گھر والے کھاتے بھی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. پھر سمیٹنا ہوگا, برتن دھونے ہوں گے, سب کچھ کرا کر پھر سونا ہوتا ہوگا. تو ہے یہ کہ یہی ایک فارمیٹ میری ناک کی شکل میں آتا ہے. مجھ سے سوال ہوا تھا کہ ایسا کبھی ہوا کہ کھانا پسند نہ آیا ہو,
تو ایسا تو یاد نہیں پڑتا. ہاں ایسا ایک دو بار ضرور ہو گیا کہ بس اب ایک ساتھ 2-3 جگہوں پر کہیں جانا تھا, تو کہیں کھانا کھانے کے لیے اب جہاں گئے دعا کرنے کے لیے کہا کھانا یہاں کھائیے, تو کسی نے آ کے کان میں کہا نہیں آپ کا تو کھانا آ گیا تو یہاں آپ نے کھانا نہیں ہے. اچھا وہ کھانا تھا بڑا زبردست, ہماری پسند کا تھا, تو اس کو چھوڑ دیا اور اگلی جگہ پر گئے تو پتہ چلا وہاں تو چائے بسکٹ کی دعوت تھی. تو اب ان کو کہہ بھی نہیں پائے کہ بھائی ہم تو کھانا کھانے آئے تھے, وہاں پچھلا کھانا چھوڑ کے آئے ہیں. تو پھر زندگی کا اصول بنا لیا ہے کہ پہلا کھانا, وہ پہلے سنا تھا ہم نے عرب امارات والوں سے کہ پہلی پارکنگ اور پہلا گھاک نہیں چھوڑنا چاہیے, تو میں نے اس میں اضافہ کر دیا کہ پہلا کھانا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. پہلا کھانا آپ کھا لیں جتنا کھانا ہے, اور اگلی جگہ پر جا کر تھوڑا چکھ لیجیے گا تاکہ آپ پھر تکلیف میں نہ آئیں. اچھا اس میں سفر میں جو ہے نا, یہ جو ہمارے اسلام میں سفر کا جدول بناتے ہیں ان کو کم از کم بتا دینا چاہیے کہ کہاں پر کھانا ہے اور کہاں پر صرف چائے وغیرہ کیا. اچھا بعضوں کا 3 جگہ کھانا پکوا لیتے, یہ بھی غلط ہے. یہ غلط ہے کیونکہ انہوں نے پورا اہتمام کیا ہوتا ہے اور ہم کھا کے آئے, آدمی کتنا کھائے گا, نہیں کھا سکتے. تو یہ کبھی بھی اس طرح کا نظام اچھا نہیں کچھ بنا. میزبانوں کا بھی پرابلم ہے, ایسا کہتے چائے ہیں اور وہ چائے کے نام پر اتنا کچھ رکھ دیتے ہیں اور اتنی تیاری ان کی نظر آتی ہے, اچھا چائے نہیں آ رہی, اچھا باقی سب آ رہا ہے. لیکن اب برا لگنے کا نہیں ہوگا نا عبدالحبیب, کہ ہم آئے چائے پہ تھے. اس نے آپ کو کہا تھا, میرے ساتھ بھی ہوا ایسا, یہ بہت ساری چیزیں رکھیں یار, ہم تو ابھی تو کھانا کھا کر ہے, بولا ہم نے آپ نے, پھر میں وہاں پوچھ بھی لیتا ہوں کیونکہ نہیں یہی بات ہوئی تھی کہ چائے بسکٹ وغیرہ رکھیں گے, لیکن یہ کہ آپ آئیں. اب یہ کہ یہ جو کچھ کیا ہے نا انہوں نے, وہ ان کو کہا نہیں گیا تھا, بلکہ ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یوں مت کیجئے گا. کسی ڈاکٹر سے نا آفیشیل پیپر کے اوپر یہ لکھوا کے بندہ اپنی جیب میں رکھ لے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھانے کے بعد اگلا کھانا 6 گھنٹے سے پہلے ہرگز نہیں کھانا. یہ میری میڈیکلی ایڈوائس ہے. تو وہ کہیں گے پھر 6 گھنٹے یہیں رکیں کیونکہ آپ کو تو کھانا کھا کے جانا پڑے گا, ہم نے بڑی محبت سے بنایا ہے. جو ہے نا وہ بچت ہو جائے گی نا, وہ پھر اور پھر کسی دوسرے کی نصیحت بھی ساتھ رکھ لے کہ اگر یہ نہیں کھاتے تو ان کو پارسل دیا جا سکتا ہے. چلے جناب, مجھے ویسے لگتا ہے آگے جا کے بہت ساری ڈیجیٹل ہو گئی ہے, یہ دعوتیں بھی جو ہے یہ آن لائن ہو جائے کریں گی کہ آپ کو میں واؤچر بھیج رہا ہوں, آپ کھا لیجیے گا اپنے ٹائم کے مطابق. ابھی بھی ہے. اچھا ہو گیا. ہاں میں تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے 3-4 جگہ سے دعوت ہے, سبھی کہہ رہے ہیں آؤ بھائی, کھا تو ایک ہی جگہ سکتے ہیں, باقی 3-4 جگہ کچھ. دیکھیے یہ ان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ جن کا آنا نہ آنا ایک جیسا ہی ہو, لیکن جس کے ساتھ برکت کا کانسیپٹ لگا ہوگا نا, یہ مسئلہ ہے کہ ان کے آنے سے ہمیں برکت ملے, دعا مل جائے گی. وہ کھلانے پہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے, یعنی ویسے تو آنے کی برکت ایک جدا ہے, جیسے وہ بلکہ وہ ہے نا حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کے یہاں کھانا کھاتے تو وہ الفاظ ہے کہ صلت علیکم الملائکہ واکلت طعامکم الابرار, واہ, کہ فرشتے تم پہ رحمت نازل کریں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں. یہ دعا جو ہے یہ دعوت کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. تو اب جیسے یہ ہے کہ وہاں یہی ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتہ آپ کی مصروفیت ہے, تو اب میں کسی بھی انداز میں یعنی کہ جیسے میں پیش کر دیتا ہوں کہ بھئی آپ وہاں کھانا میری طرف سے کھائیے گا, تو اب اس میں جو کھانا آپ نے کھایا چونکہ وہ میری طرف سے کھایا ہے تو کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے وہ مجھے ملے گا. وہ جو ہے کہ اللہم اطعم من اطعمنا, اے اللہ اسے کھلا جس نے ہمیں کھلایا, وہ دعا مجھے ملے گی. تو یوں کر کے بھی ہو جاتا ہے. چلیں ماشاءاللہ. چھوٹے بچوں کو کبھی آپ نے اپنے کھانا کھلایا ہے؟ جی کبھی کبھار اس طرح ہوا ہے ماشاءاللہ کھانا کھلانے کا. آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ اب اس میں انڈا بنانے کا بولو تو آتا ہے ماشاءاللہ, انڈا ابالنے کا بولو تو آتا ہے, اور اس سے آگے کا چائے بنانے کا بولو تو آتا ہے, اس کے آگے کا بولو تو نہیں آتا. اور آگے سب کچھ ہمیں آ جائے گا. صحیح بات, یہ 3 میں ہی منہ میں بلوا ہے. اگر سب کچھ ہمیں آ جائے گا تو گھر والے پھر کیا کریں گے. چلیں جناب, مجھ سے سوال کیا گیا کہ بچپن میں کبھی کوئی جانور ذبح ہوتے وقت روئے تھے, تو مجھے کوئی ایسا یاد نہیں آ رہا, ایسا کوئی منظر تو مجھے یاد نہیں ہے. چلیں جناب کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ آپ نے کبھی خود سے قربانی کی ہے؟ یہ کس سے سوال تھا؟ مفتی صاحب سے. مفتی صاحب سے, آپ نے خود سے قربانی کی. جی اگلی کال. عتیق راجپوت اتاری کر رہا ہوں, معین آباد ماڈل کالونی کراچی سے. ماشاءاللہ میں آج کے پروگرام کو دیکھ رہا ہوں اس وقت لائیو, تو میں عبدالحبیب بھائی کو دعا دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ دوپہر سے میرا خیال 3 یا 4 پروگرام ہے, اور بس اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ہمت اور طاقت عطا فرمائے, اور بس مرشد کا جو فیض ان پہ ہے تو وہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بھی جو ہے نا مرشد کا فیض جاری کرے. جزاک اللہ, ماشاءاللہ, بہت شکریہ. میرا دوسرا پروگرام ہے, شاید کوئی ریکارڈڈ چلا ہوگا, میں دوپہر 3 سے 5 تھا, اور اب یہ پروگرام کے ساتھ ایک پروگرام تھا نا, ہاں وہ تو 3 سے 5 میں ہی ہو گیا تھا. اچھا, اسی میں دوران تھا. مفتی قاسم صاحب اور نگران شورا کے ساتھ بیٹھ کر میں آپ کو سچ بتاؤں, اس پروگرام کی 1 روپے کی ٹینشن نہیں ہوتی.
یعنی باقی پروگرام میں کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے, کچھ مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اب ایسی دو شخصیات ساتھ ہو, کچھ بھی پوچھ لیں ڈر نہیں ہوتا, اور ماشاءاللہ تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ تو سمجھ لیں ریفریش ہو رہا ہوتا ہوں میں خود اس پروگرام کو کرتے ہوئے. اللہ اس صحبت کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. نگران شورا نے جس طرح مرغی کی مثال دیتے ہوئے ہمدردی کی مثال دی کہ امیر علیہ سنت نے ان دونوں مرغوں کو الگ کر دیا, تو اسی طرح اگر کسی فیملی میں میاں بیوی کے درمیان کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو, اور وہ جا کے اگر بیوی اپنے والدین کو بتائے, اپنے والد کو بتائے, تو ایسی صورت اپنے والد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہاں بھی الگ کرنا اور ہمدردی کرنے کے زمرے میں آئے گا, یا یہاں پر الگ کرنا کسی اور زمرے میں آئے گا؟ کیونکہ نگران شورا کی ایکسپرٹیز فیملی میٹر میں ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے یہ سوال یہاں پر ایک بہت اچھا ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. عالمگیر اتاری سکھر سے نگران شورا حاجی عمران صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کے ذاتی تجربات میں آپ جہاں جہاں سفر کرتے ہیں مختلف علاقوں میں دینی کاموں کے حوالے سے, اگر اس طرح آپ کو سفر کے حوالے سے کوئی تجربہ ہو جو آپ کے لیے یادگار بنا, اور ہمارے لیے بھی اس طرح کا سفر وغیرہ کریں تو ہمارے لیے اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. چلے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ہم پہلے دے دیتے ہیں کہ اس ٹاپک پر پورا ایک سلسلہ ہے کل انشاءاللہ نگران شورا کا, اور وہ سلسلہ کب ہوگا, کیا ہوگا, اس کی چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. سفر وسیلہ ظفر, سنتوں کی خدمت اور دین کا پیغام, ترکی سے پرتگال تک. کمانا ہے ٹھیک ہے کمانا ہے, لیکن میں سمجھ لوں کہ مجھے میری اولاد کی تربیت کرنی کیسے ہے. یہی پل صراط تک ہمیں لے کے جائے گی, اور پل صراط سے گزر کے پھر ہمیں جنت میں جانا ہے. اولیاء کے مزارات اور تاریخی مقامات. تاریخی مسجد کہلاتی ہے مسجد کبیر. یہ شہر کی سب سے بڑی مسجد جمعہ مسجد کے طور پر یہ مشہور ہے. 733 سنہ ہجری کا یہ مدرسہ ہے, اور یہ قدیم مسجد, یہ سب ہاتھ سے بنی ہوئے. مختلف شعبۂ زندگی کے لوگوں سے ملاقات, محبت, اخوت اور رواداری جیسے خوبصورت معاملات. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی. اقوام عالم کے احوال اور اسلامی تعلیمات. اس پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے نگران شورا کے بیرون ملک سفر کی باتیں, ویڈیو پیکیجز اور بہت کچھ. اس دنیا میں اگر مسلمان عروج پانا چاہتا ہے, ترقی کرنا چاہتا ہے, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اتباع رسول کو اختیار کر لے. جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کریں گے, اللہ پاک ہمیں ترقی اور عروج عطا فرمائے گا. تفنن, خوش طبعی اور ذوق کی کیفیات سے بھرپور پروگرام جس کا نام ہے سفر کی باتیں. تو دیکھنا نہ بھولیے تیسری عید 9 جون 2025 بروز پیر رات 10 بجے براہ راست مدنی چینل پر. مطلب کل آپ رات کو انشاءاللہ 10 بجے دنیا کے کئی ملکوں کی سیر کریں گے نگران شورا کے ساتھ. پرتگال یعنی ترکی سے لے کر یہ سفر جو ہے وہ پرتگال تک, جس میں یورپ کے بھی کئی ممالک ہیں, بہت ساری زیارتیں بھی ہیں, آپ نے کچھ جھلکیاں دیکھی ہیں, تو کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بہت کچھ ہم جانیں گے. مزید کالز دیجیے گا. کوئی ایسا اپنا آج ذاتی تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہمارے علم میں, حلم میں, ہمارے اخلاق میں, ہمارے کریکٹر میں, ہمارے دینی کاموں میں آسانی پیدا ہو. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد اون حسن ہے. یہ میرا مفتی قاسم اتاری سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ جی ایک اور کال دے دیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جامعہ نظامیہ میں میری پہلی پوزیشن آئی تو مجھے فتاوی رضویہ گفٹ میں ملا. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے تعلیم جامعہ نظامیہ سے حاصل کی, تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے کیسے وابستہ ہوئے؟ جی چلے جناب ماشاءاللہ. آخری کال دے دیں. میں عامر شاہ مکہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ہم نے حج کر لیا ہے, اور حاجی عبدالحبیب بھائی کے کلپ ہمیں بہت پھول ثابت ہوئے. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت ہیلپ کی. ماشاءاللہ. یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ الحمدللہ حج تربیت کے اجتماع اور اس طرح کے ٹریننگ سیشنز میں حاجیوں کی تربیت ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب, آپ نے کبھی خود سے قربانی کی ہے؟ خود سے قربانی سے مراد یہ کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تو میں نے کبھی نہیں کیا. اچھا چلیں جناب. ہمدردی, مرغے الگ کر دیے تھے, تو کیا میاں بیوی کو بھی الگ کر دیں؟ جانور انسان میں فرق ہے.
اور وہ ہر صورت تو ایسی نہیں ہوتی کہ جیسے میاں بیوی الگ کر دیے جائیں. نہیں، اصل مراد ان کی تکلیف کا ازالہ کرنا. جی، ازالہ دور کرنا ہے، اور اس میں والدین کا کام جدا کرنا نہیں ہے، آپس میں محبت اور پیار پیدا کروانا ہے. یہاں میں دونوں کے والدین سے درخواست کروں گا کہ دونوں کی جو سورس آف انفارمیشن ہے نا وہ بڑی سنگل ہے. یعنی وہ بیٹے کی سن کر بہو کے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں، اور وہ بیٹی کا سن کر داماد کے بارے میں یا ان کے سسرال کے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں. جب تک کہ دونوں طرف کی سنیں نہیں نا تب تک تو اول ذہن نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ کچھ کا کچھ نکل آتا ہے. بعض اوقات غلطی داماد کی نہیں ہوتی، بیٹی کی ہوتی ہے، اور بعض اوقات غلطی بیٹے کی نہیں، بہو کی نہیں ہوتی، بیٹے کی ہوتی ہے. اور تو یہ ایک تو دونوں طرف، پھر دونوں کے طرف سے جو طریقہ کار ہے نا وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی صورت ان کو ملانا ہے، ان میں جدائی نہیں ڈلوانی ہے. تو یہاں ملانے کی بات کی جائے گی اور ایک دوسرے کے حقوق سمجھائیں اور دونوں کی کونسلنگ کریں. اور اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر بعضوں کا کونسلنگ بھی بہت عجیب و غریب مقامات سے ہو رہی ہوتی ہے. میں اسلامی بھائیوں کے لیے ضرور عرض کروں گا مفتی صاحب کے پاس بیٹھا کریں، جو ماشاء اللہ جیسا دارالفتہ اہل سنت ہیں، تو وہاں مفتیان کرام کے پاس جائے گا. دیکھ گھر بچانا ہے آپ نے کہ میں کیا کروں، وہ انشاءاللہ آپ کو بہت خوبصورت باتیں بتائیں گے. عام سوسائٹی میں تھی وہ باتیں نہیں بتائی جاتی جو آپ کو وہاں بتائی جائیں گی. ذرا جو عورت جو پریشان ہے نا وہ اسی طرح کوئی ذمہ دار اور اچھی عالمہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں وہ تو مفتی کورس بھی کروا رہی ہے، مطلب مفتی کورس کی طرف بھی آگے بڑھ رہی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر ضرور کچھ کریں تاکہ یہ جو کاؤنسلنگ ہے نا یہ آپ کو مینٹلی تو بہت اسٹرانگ کر دے. بعض اوقات ماں کی کاؤنسلنگ ہے نا بیٹی کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہے، یا باپ کی کاؤنسلنگ بیٹے کو نقصان پہنچا دیتی ہے. وہ بڑی وہاں پر وہ کرے تو دونوں ایک طرف سے کرے، لیکن گھر ٹوٹنے سے ضرور بچائیے گا. یہ میں درخواست کروں گا. یہ الگ کرنے کا مشورہ تو کبھی بھی نہیں دیں گے. ماشاءاللہ. کتنی کتابیں مفتی صاحب آپ نے لکھی ہیں؟ پتہ نہیں کو 12-15 تو ہوں گے. ماشاءاللہ. اچھا جناب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جیسے آپ نے بتایا کہ درس نظامی آپ نے جامعہ نظامیہ سے کیا، تو دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسے آنا ہوا؟ دعوت اسلامی کے ماحول میں تو میں اس سے بہت پہلے سے تھا. جامعہ نظامیہ تو میں گیا ہوں تقریباً 1997 میں گیا تھا، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں میں 92 سے، بلکہ 92 سے بھی پہلے سے. تو چونکہ وہ تو ہمارا گھر کا ماحول ہی دعوت اسلامی کا تھا، تو اس لیے میں اس سے بھی شاید بہت پہلے سے ہی دعوت اسلامی. مفتی صاحب کے والد صاحب اللہ رحمت فرمائے دعوت اسلامی کے نگران تھے. اچھا، والد صاحب جی. فیصل آباد میں، یعنی کہ دعوت اسلامی جب شروع ہوئی ہے نا تو اس میں جو شروع کے یوں کہہ لے کہ 4 اسلامی بھائی جنہوں نے امامے باندھے تھے ان میں سے میرے والد صاحب تھے. اچھا، ماشاءاللہ. اور جو شروع کے 2-3 نگران بنے تھے، علاقائی نگران، تو اس میں ایک نگران میرے والد صاحب تھے. سبحان اللہ. تو وہ پھر ہمارا تو بچپن ہی تھا بالکل. تو یہ تب سے ہم تو مفتی صاحب جیسا آپ ہیں نا، آپ لوگوں نے آنکھ ہی دعوت اسلامی میں کھولی ہے، جیسے آپ کا بھی یہی ہوا. جی جی صحیح. آپ نے بھی ماشاءاللہ. مفتی صاحب کے والد صاحب تو بڑی نیک شخصیت ہے، اللہ غری کے رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے. ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا، اور ہر بار ہی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بچ جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کافی وقت ہوا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عید کا آج دوسرا دن تھا، بہت پیارے پیارے پروگرام ہوئے. کل بھی انشاءاللہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی، اور کل رات 10 بجے نگران شورا ایک بار پھر لائیو ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے. کل دوپہر 1 بجے انشاءاللہ براہ راست اونٹ کی قربانی کے اور مناظر ہوں گے، اور امیر 2 بجے قربانی 2 بجے قربانی لائیو بھی 2 بجے ہوگا، ظہر کے بعد جا رہا ہے. ہو جائے گا. اچھا، اب انہوں نے ریکارڈنگ لگا، لیکن ظہر کی جماعت تو ہوگی نا. ہاں، ظہر کی جماعت کے دوران تو ہم جماعت کے دوران لائیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کا بریک آ جائے گا. 1 بجے شاید لائیو شروع ہو جائے گا. 1 بجے سے یہ ٹرانسمیشن سمجھ لیں لائیو شروع ہوگی، پھر نماز کا بریک. 3 ساڑھے 3 بجے ہم کرتے تھے اونٹ نہر، لیکن جنہوں نے اونٹ نہر کرنا ہوتا تھا ان کے ٹائمنگ کے ایشو سے تو انہوں نے 1 بجے 1:30 بجے کا کہا تھا، پھر ہم نے 2 کا ڈن کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے 2 اور 2:15 کے درمیان اونٹ نہر ہو جائے، پہلا اونٹ ہو جائے، اس کے بعد دوسرے کی باری آئے گی. چلے جناب. تو یہ مناظر بھی آپ کل دیکھ سکیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نگران شورا کا براہ راست سلسلہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذاتی تجربہ، ذاتی تجربہ، ذاتی تجربہ، ذاتی تجربہ.